مرشد کا فرمان ہے مخلوق خدا کی خدمت اللہ تعالیٰ تک لے جاتی ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت سے باطن کیسے ظاہر ہو جاتا ہے اور باطن پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو اگر آپ غور کیجئے تو خدمت خلق جو ہے یہ مذہب ہو، دین ہو یا ایمان ہو، اس کی بنیاد ہے۔ عبادت بعد کی چیز ہے، پہلے آپ کا رویہ اور برتاؤ زیر بحث آتا ہے۔ تو قرآن حکیم میں یہ لکھا ہے کہ پہلا بیلیو جس پہ کرنا ہے، جس کے اوپر ہمارا پہلا ایمان ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ دوسرا ایمان ہے آخرت۔ آخرت جو ہوتی ہے اس کے کئی مفہوم ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی آخرت کہتے ہیں، قیامت کے بعد کی زندگی کو بھی آخرت کہتے ہیں، لیکن آخرت کا جو لفظ ہے وہ نکلا ہے آخر سے، اینڈ آف ٹائم اور اینڈ آف اینی ایکٹیویٹی۔ تو آپ نے کھانا کھایا تو کھانے کی آخرت یہ ہے کہ وہ کھانا خون بن گیا اور آپ کے جسم میں توانائی بن گیا۔ تو اسی طرح ہمارا بچپن جو ہے اس کی بھی آخرت ہوئی تو وہ لڑکپن بن گیا، لڑکپن کی آخرت ہوئی تو وہ جوانی بن گئی، جوانی کی آخرت ہوئی یعنی جوانی اپنی آخر کو پہنچی تو اس نے اپنے آپ کو بڑھاپے کے حوالے کر دیا، اور بڑھاپے کی آخرت کیا ہے؟ جسم کا سوکھنا، شرنک ہونا۔ اعضاء جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی ایکٹیویٹی سے معذور ہو جاتے ہیں، نظام ہضم وہ نہیں رہتا جو جوانوں کا ہوتا ہے۔ اب بوڑھا آدمی بیچارہ گوشت کیا ہضم کرے گا، دانت ہی نہیں ہوتے چبانے کے لیے، خون کے اندر طرح طرح کے، کیونکہ وہ مسلسل پاؤں کے ذریعے کھڑا رہتا ہے یا پاؤں جھکے رہتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کا جو اپر پورشن ہوتا ہے باڈی کا وہ زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، کیونکہ خون کا فلو نیچے کی طرف رہتا ہے۔ تو آنکھوں پہ اثرات آتے ہیں، دماغوں پہ اثرات آتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ڈیمینشیا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی یادداشتیں جو ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی۔ تو آخرت پر ایمان یہ اندرونی ایکٹیویٹی ہے، اس کا تعلق آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ پر ایمان لایا میں، تو آپ کے پاس آپ اپنا کوئی ثبوت نہیں دے سکتے۔ آخرت پر ایمان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ اور میں پیش نہیں کر سکتے۔ میں یہ آپ کو کہوں کہ میں ایمان لایا اللہ پر، تو میں جھوٹ بھی بول سکتا ہوں، دھوکہ بھی، اور کرتے ہیں منافقت سارے۔ اب تو مسلمان قوم ہے ہی اسی منافقت کا ایک شاہکار ہے اس وقت قرۂ ارض پر، کہ وہ اللہ رسول کی تو گردان کرتے ہیں، لیکن ان کی تمام تر حرکتیں جو ہیں وہ اللہ رسول کے قوانین کے خلاف۔ تو یہ جو ہے یہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ اندرونی ہے، آپ کا اندرون ہے کہ آپ انٹرنلی کیا ہیں۔ انٹرنلی کا دوسرا نہیں بیلیو کرتا، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ آپ اندر سے کتنے سچے ہیں۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے بدبخت تھے مسلمان جو عرف صحابی بھی تھے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے صلات پڑھتے تھے اور باہر جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ ٹھٹھا کرتے ہیں آ کر کہ ہم مخول کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے دیگر جو مقرب صحابی تھے، قرآن کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو جب ہم ایمان کی رٹ لگاتے ہیں جو ہماری گردان ہوتی ہے، اس کا عوام الناس کو، خواص کو قطعی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب ہے آپ کا انٹرنل خلوص یا بے ایمانی۔ تو یہ ایک بات سمجھ لیں۔ اب فرائض میں اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، تو آگے چل کر ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یا حکم آ رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ مال دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کیوں؟ اس کی محبت میں۔ اس کی بھلا کس کی؟ رسول کی، یا ملائکہ کو پانے کی، یا اللہ کو پانے کی۔ اللہ تو آخری منزل ہے نا، منزل حقیقی، اس کے نیچے بھی تو منزلیں موجود ہیں۔ ملائکہ کو پانے کے لیے بھی آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی، ایسا یہ کھیل نہیں ہے۔ جیسے جنت ہے، اس کو پانے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ سماوات میں وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم ان پر سماوات کے دروازے نہیں کھولیں گے تا وقت کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے، یہ قرآن فرما رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات فرمائی کہ سوئی کے ناکے سے گزرنے کا مطلب ہے آت المال علی حبہ، کیونکہ دنیا میں انسان کی سب سے اولین محبتیں دو ہیں۔ نمبر ایک عظیم محبت عظیم مال،
اور دوسری اولاد، کیونکہ مال کا محافظ یا مال کا وارث اولاد ہوتا ہے، اور تو تیسری محبت ہی نہیں ہوتی. اور کون سی محبت ہے؟ والدین کا پتہ ہی ہے، وہ تو کھسیا گئے، بس بڈھے ہو گئے، وہ تو ایک کونے میں ختم. اور کون سی محبت ہے؟ جاب سے کون محبت کرتا ہے؟ کاروبار سے کون محبت کرتا ہے؟ کس کا دل کرتا ہے صبح اٹھ کے دکانیں کھولے؟ بیکری والا صبح 5 بجے کھول کے بیٹھا ہوتا ہے، دل تو نہیں کرتا اس کا، سخت سردی میں بھی. اصل مال کی وجہ سے دکان کھلتی ہے. آپ جو کاروبار کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، وہ مال حاصل کرنے کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو محبتوں میں محبت عظیم جو ہماری معاشرتی قدروں میں بنی ہوئی ہے وہ مال ہے. پھر مال کے لیے پھر اس کو حفاظت بھی چاہیے، تو پھر اولاد کی فکر پڑ جاتی ہے. تو یہ بس یہ دونوں ہیں، مگر پہلی چیز جو ہے نا مال ہوتی ہے. تو آت المال علی حبہ، وہ مال خرچ کرتے ہیں، مال نکالتے ہوئے انسان کو موت پڑتی ہے. اصل جو انسان کی ماں مرتی ہے نا، وہ مال نکالتے ہوئے پڑتی ہے، اور وہ بھی اللہ کی راہ میں. باقی میں یہ کہوں میں نے آپ کو 10 لاکھ روپے دے دیے، اس کے بدلے آپ سے زمین خرید لی، تو یہ تو کاروبار ہے، یہ مال تھوڑی خرچ کیا اللہ کی راہ میں. تو یہ ایک بنیاد ہے. اسی بنیاد کو نبیوں نے بھی اختیار کیا، اور اسی بنیاد کو نبیوں کے بعد جو ان کے وارث تھے، جنہیں صحابہ اکرام ہم کہتے ہیں یا آگے اولیاء اکرام کہتے ہیں، انہوں نے بھی مال کو نکالنے کی اپنا وہ کیا. مال کو نہیں رکھ سکتے آپ، مال رکھیں ضرورت ہے، لیکن ایکسٹرا مال، آپ ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، آپ اسے مرنے دے رہے ہیں اس لیے کہ میرا مال محفوظ رہے، تو یہ تو قدرت کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. سر ہر کیٹیگری آ گئی. اقربا سے شروع کرو، پہلے گھر کو تو دیکھو، اپنے کزنوں کو دیکھو، رشتہ داروں کو دیکھو وہاں وہ بہتر ہو گئے تو آپ باہر نکلو. یتیموں کو دیکھو، مسکینوں کو دیکھو، معذوروں کو دیکھو، بیواؤں، مسکین میں بیوائیں بھی شامل ہیں. اب جن کے نہیں ہیں سورسز بیچارے، اب وہ کہاں جائیں، ان کے نہیں ہے زندگی میں تربیت ایسی ہوئی نہیں کہ وہ باہر جاب کر سکے، تو ان کی تو فکر کرنی پڑتی ہے. پھر اس کے بعد سائلین کو دیکھو، پھر وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں ان کو دیکھو، پھر وہ لوگ جو قیدی ہیں، جو جن کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ معاشرے کا ایک اچھا حصہ بنے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہر کیٹیگری بتا دی. تو خدمت خلق سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ جو چوک کے اوپر وہ ایک مانگنے والا کھڑا ہے اس کو آپ 5 روپے پکڑا دیں یا 2 روپے پکڑا دیں. خدمت خلق کا مطلب ہوتا ہے کسی کی ضرورت کو پورا کرنا. تو یہاں اولیاء اکرام 2 باتیں کرتے تھے، یا تو مال رکھتے ہی نہیں تھے کہ اس چکر میں نہ پڑو کوئی لائبلٹی کی. انبیاء کا بھی یہ شیوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی. زکوٰۃ کیوں فرض نہیں ہوئی؟ جمع ہی نہیں کیا انہوں نے تو یہ فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوگا میں اس وقت گھر جاؤں گا جب میں اسے غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں. آقا کا فرمان ہے، اس سے آگے اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو یہاں یہ بات ہے کہ اول تو مال جمع نہیں کیا جا سکتا. چلو جمع ہو بھی رہا ہے، ضرورتیں پوری ہوگی، جمع ہو رہا ہے، وہ زکوٰۃ کے مد میں نکلتا ہی نکلتا ہے. تو قدرت کا یہ چلن ہے. تو اب آپ یہ غور فرمائیے گا جو میں نے اتنی تمہید باندھی کہ جب آدمی کے مال نکلتا ہے نا تو اس کے اوپر ایک اداسی اور منحوست طاری ہو جاتی ہے. منحوست کا لفظ میں مذاق میں یوز کر رہا ہوں، یعنی اس کا دل اداس ہو جاتا ہے. اب آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، ضرورت ہے 10 لاکھ کی، تو باقی بچ گیا 90 لاکھ. اب وہ آپ کو خرچ کرنا پڑے گا، آپ کو 6 مہینے غش ہی پڑے رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ اب جو وہ غش پڑیں گے آپ کا شعور ٹوٹے گا، اور جب شعور ٹوٹے گا تو لاشعور بیدار ہو جائے گا. یہ ہے کہانی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ خدمت خلق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا چور دروازہ ہے. عبادتیں بعد میں کرو. دیکھیں نا قرآن نے ترتیب خود بیان فرما دی 177 سورہ بقرہ میں. پہلے ایمان ہے. آپ کی ایمان کا مطلب ہے آپ کا منزل کا تعین کیا ہے. منزل تو آپ کے اندر ہوتی ہے نا، باہر تھوڑی. میں گیت گاتا رہوں اللہ رسول، تو اس سے آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ فائدہ آپ کو پہنچے گا جب میں آپ کو پیسے دوں گا، آپ کی ضرورت کو پورا کروں گا، وہ ہے فائدہ پہنچنا. میں یہ اللہ آپ کے سامنے کہانیاں سناتا رہوں، کیا آپ کو کتنے نفلوں کا ثواب پہنچا بتائیں؟ ہاں ابھی میں آپ کو 2 لڈو بھی کھلا دوں نا تو آپ کہیں گے چلو مزہ تو آیا کچھ کھانے میں.
چائے کا ایک کپ ہے, ذرا ایک اچھا تو لگا, طبیعت میں تھکاوٹ تو دور ہوئی, چاہے وہ ایک لمحے 15 منٹ کے لیے ہوئی ہو. تو اللہ اللہ کرنے سے تو تھکاوٹ نہیں ہوتی, الٹا تھکاوٹ آپ کہتے ہیں ذہن بیزار ہو جاتے, ہوتا نہیں ہے. آج کل کئی لوگ ہیں, اب تو باقاعدہ مہم چلنے لگ گئی, ایک ہی گلی میں 8 مسجدیں, اذانیں ہو رہی, ایک اذان سن لی, 8 نے اذانیں دینی اونچی اونچی آواز میں, کوئی عقل مانتی نہیں ہے. اب تو لوگ آ رہے ہیں اس طرف کہ یہ ایک مسجد, اب اگر ہم مکہ میں جا کے کوئی یا سعودی عرب میں اذان دے, جا کے مسجدیں تو وہاں بھی ہیں, 1 کلومیٹر کی حدود میں ایک مسجد کی اذان ہوگی ونس, باقی جتنی اذانیں ہوں گی وہ وہاں مسجد میں بغیر لاؤڈ سپیکر کے. یہاں تو غلغلہ مچا ہوا, کوئی تہذیب ہی نہیں ہے. وہ صبح ہم فجر کی نماز بھی پڑھ کے فارغ ہو گئے, ایک سپارہ بھی پڑھ لیا, پھر بھی اذانیں چل رہی ہیں. یہ تو حال ہے ہمارا. تو ان اذانوں سے کیا اللہ رسول مل رہا ہے؟ بھائی یہ تو کال ہے, بیل بج گئی, آ جاؤ مسجد میں, بلایا گیا ہے, یا اب ٹائم ہو گیا. بس ان باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. خرچ ہے, خرچ اللہ کی راہ میں. خرچ اللہ کی راہ نہیں ہے لفظ لکھا ہوا, اللہ کی محبت میں. آت المال علی حبی, اصل چیز ہے محبت. جیسے ایک ماں اپنے بچے کی محبت میں صدقہ کرتی ہے, عام بات ہے. بچہ سفر میں جا رہا ہو, ماں کہے گی کہ لو جی یہ چاولوں کی یہ توڑا ہے, یہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دو کہ میں اللہ کے حوالے یہ توڑا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اور تم جاؤ خیریت سے جاؤ. وہ مشہور ہے نا, صدقہ رد بلا ہے. تو چاول کا توڑا نکال لو, کرتے ہیں, میں نے دیکھا. سفر پر جانے سے پہلے ایک اصول بھی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں کچھ نکال دیں, اناج کی صورت میں نکالیں, کسی کی ضرورت, کپڑا نکال دیں, تھان نکال دیں, جوڑا نکال دیں, تاکہ کیونکہ خدا نہ خواستہ اب آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ اگر 50% آپ محتاط ہیں لیکن 50% دوسرا تو محتاط نہیں ہے آپ کے لیے. تو یہاں پر یہ جو خدمت خلق کا ہے, جب آپ مال خرچ کریں گے تو آدمی کے اوپر ایک اداسی کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ والا مال نہیں, وہ جو سڑک پہ آ گیا مانگنے والا, وہ جو چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ تو آوارہ لوگ ہیں, وہ تو گینگ ہے. ضرورت پوری کریں گے, اپنی ضرورت کو سمیٹ کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا, یہ خدمت خلق کہلاتی ہے. اور کیوں کی جائے؟ میں اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں, مجھے اس میں کوئی وہ دکھاوا نہیں کرنا. تو اس سے مال کو خرچ کرنے سے ذہن کے اوپر چوٹ پڑتی. جیسے گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے تو کیسی سرمایہ داروں اور ہر بندے کو موت پڑتی ہے, ماں مرتی ہے لوگوں کی. باقاعدہ وہ انکم ٹیکس آفیسرز ہوں, کمشنر, ڈپٹی, ان کو رشوتیں دیتے ہیں. ایک بندے کا 70 لاکھ روپیہ بنتا ہے ٹیکس. گجرانوالے کی ایک پارٹی ہے, یہ بھی میں آج سے 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں. 70 لاکھ ٹیکس بنتا تھا, وہ 20 لاکھ روپے کھلاتا تھا انکم ٹیکس آفیسر, یہ جیسے لگے ہوئے, اور 10 لاکھ روپے کا انکم ٹیکس آفیشلی بھرا, تو ٹوٹل ہوا 30 لاکھ. بچا کتنا؟ 40 لاکھ وہ اپنے کے. یوں حرام کمایا جاتا ہے. تو موت پڑی کہ نہیں پڑی؟ یہ تو ٹیکس ہے جو گورنمنٹ کا ہے, وہ گورنمنٹ میں تو, لیکن اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ دو. گورنمنٹ کو تو دینا ہی دینا ہوتا ہے, کیونکہ نظام جو چلانا ہے. آپ کی سڑکیں کون بنائے گا؟ پھر برج کون بنائے گا؟ میٹرو کون بنائے گا؟ ریلوے لائن کے نظام کون چلائے گا؟ ظاہر ہے یہ آپ کے ٹیکسوں سے چلتا ہے. حکومت کون کرے گا؟ سارے سرکاری افسر یہ آپ ہی کے پیسوں سے پلتے ہیں. اور کس سے پلتے ہیں؟ انکم ٹیکس سے یا ویلتھ ٹیکس سے. تو یہاں پر اولیاء کرام کا یہ خاصہ ہے کہ خدمت خلق جو ہے, اللہ کی مخلوق کی خدمت اس نیت سے کی جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے محبت ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت ہے, اور مجھے اپنے اعمال حسنہ سے محبت ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ احسن ترین عمل ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں, یہ میری آخرت ہے. تو لہٰذا اس سے شعور ٹوٹتا ہے. مادی شعور ٹوٹے گا تو آدمی کے اندر لا کی کیفیت پیدا ہوگی. مادی شعور نہیں ٹوٹے گا تو انسان کے اندر لا کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. سب سے پہلے لا ہوگا. کوئی دین, کوئی مذہب, کوئی بھی کچھ ہو, اگر ہماری زندگی میں لا نہیں ہے, لا کون سا؟ لا الہ. الہ کہتے ہیں ہر وہ معبود جو ہماری, ہر وہ چیز جو ہماری زندگی میں سب سے زیادہ ترجیح رکھتا ہو پریکٹیکلی. تو مال ہی ہوتا ہے, اور کیا رہ گیا؟ دوسرے نمبر پہ اولاد ہوتی ہے. اولاد تو چلو وہ تو ہیومن بینگ ہے نا آخر,
مگر اولاد بھی اسی وقت آپ سے پیار کرے گی جب آپ اسے چوغا دیتے رہیں گے. میکڈونلڈ، KFC، پیزا ہٹ کے لیے آپ چوغا کھلاتے رہیں گے تو وہ ابا جی ابا جی اما جی اما جی اما جی بے ہوتا. بہو بھی آپ کی اسی وقت تک آپ کی خدمتیں کرے گی، پتا ہوگا کہ آپ کے پاس پراپرٹی ہے. یہ تو حال ہے. ماں بھی 4 بچے ہوں اور ایک بڑا نمازی ہو اور ایک ماں کے 2 بچے ہوں، فرق چلو آپ یہ اس طرح سمجھ لیں. ایک بڑا نمازی سارا دن 5 گانا نمازیں پڑھتا ہے، تسبیح ہاتھ میں لیتا ہے، کوئی کام نہیں کر رہا مگر گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک بچہ محنت مزدوری کر رہا ہے، ماں کے ہاتھوں میں لا کر شام کو 10,000 روپے پکڑا دیتا ہے. ماں کس سے محبت کرے گی؟ جو پیسے لا کے دیتا ہے. تسبیح والے کو تو ایک جوتا مار کے باہر نکالے گی کہ تو کچھ کر. ماں بھی اس سے محبت کرتی ہے جو لا کے اسے کھلاتا ہے. قانون ہے، یہ تو فیکٹ ہیں. ہم اس بات کو وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو لہٰذا جب ہم پیسہ خرچ کریں، مال خرچ کریں، پراپرٹی کو خرچ کریں تو اس سے ہمارے اوپر موت پڑتی ہے. ان ادر ورڈز وہ کہتے ہیں ساری ماں مرتی ہے. ماں اسی پہ مرتی ہے اور کس پہ ہماری ماں مرے گی؟ تو لہذا یہ اس سے شعور ٹوٹتا ہے. ظاہر ہے غش کھاتا ہے بندہ. تو جو اب وہ شعور ٹوٹنے پہ ذہن میں آئے گا میں نے مال دے دیا، میرے پاس تو اتنا تھا، یہ تو بچا ہی نہیں ہے، کیا کہ بنے گا، تھوڑے پیسے رہ گئے. پھر آدمی یہ کہتا ہے نہیں یہ میرا فرض ہے، یہ حکم الہی ہے کہ میں اس کی محبت میں مال دوں. اسی نے دیا تھا، اسی کا میں نے آگے خرچ کیا. دیکھا قرآن حکیم میں لکھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز، یہ بہت سخت لفظ ہے، لن تنالوا البر. یہ عربی زبان میں کہتے ہیں ہرگز نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ. یہ جو لام زبر نون لن کا لفظ یوز ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کسی بھی قیمت پر نہیں. لن تنالوا البر، تم ہرگز نیک نہیں بن سکتے، نیکی کو نہیں پا سکتے. حتی تنفقوا مما تحبون، تم وہ چیز خرچ نہ کر دو جو تمہیں محبوب ہے. تو محبوب کیا ہے؟ پیسہ، جائیداد، پراپرٹیز وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو لہذا جتنا خدمت خلق کریں گے اتنی شعور پر چوٹ پڑے گی، آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، بہت افسردگی طاری ہو جاتی ہے. یہ افسردگی انسان کو لاشعور کے قریب کرتی ہے. بھائی یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ. تو قانون اللہ نے یہ کہہ دیا، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرو، کرنا پڑے گا، مجبوری ہے، کیا کروں میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہ جھٹلاؤ. کسی نے آ کے آپ سے مدد مانگی، آپ کو اب طوعاً وکرہاً، رو کے کرو یا ہنس کے کرو، کرنی تو پڑے گی. دماغ پہ ان دا اینڈ آپ ہی اور میرے دماغ پہ چوٹ پڑے گی. یہ چوٹ پڑنے کا مطلب ہے شعور ٹوٹے گا، اس کے نتیجے میں ہمارا لاشعور متحرک ہوگا. تو لہٰذا یہ ایک شارٹ کٹ ہے، آپ ساری رات سجدے کرتے رہیں اور مال خرچ کر لیں. ایک لمحے کا مال خرچ کرنا کئی سالوں کی عبادتیں بے ریا سے افضل ہے. سجدوں کے بعد بھی شعور ہی ٹوٹنا چاہیے نا، لیکن دیکھا ہے کبھی نہیں ٹوٹتا، بہت ریئر کیسز ہے. مال سے شعور ٹوٹتا ہے. تو اس لیے انبیاء، یہ ذرا فون بند کر دے کسی کا بھی ہے تو لہٰذا یہ انبیاء کرام کا بھی شیوا رہا ہے. اور ان کے شاگرد جو ہیں یا ان کے جو وارث ہیں اولیاء کرام، وارث کہتے ہیں جنہیں انبیاء کی معرفت سے علم الاسماء ملتا ہے. تو اس میں یہ شرط اول ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی نہیں ہے، صرف ان کا نہیں ہے. یہ بات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بھی لکھی ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بھی لکھی ہے، اور ہندو مت جو غیر سامی مذہب ہے اس کی شریعتوں میں بھی لکھی ہوئی. اور ہم سب سے زیادہ مال سے محبت کرتے ہیں. مال کو جتنا خرچ کیا جائے گا اپنی ضرورت سے ہٹ کر، جو آپ کی ضرورت ہے وہ تو ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بچے بھوکے رہ رہے ہیں آپ جا کے برما والوں کی فکر کر رہے ہیں. یہ تو اب بے وقوفوں والی بات ہے. پہلے اپنا گھر، لیکن اپنے گھر کے بعد بھی تو بچے گا. اب وہ دوسروں کی ضرورت پوری کرے. اب ضروری تھوڑی ہے کہ مرسیڈیز ہی خریدو. بھائی آپ اس سے نیچے بھی تو بہت کچھ اچھے سے اچھا بھی ہے، کمفرٹیبل بھی ہے. مرسیڈیز کیوں خریدی ہے؟ صرف اپنی انا کے لیے کہ یہ شہر میں ذرا پوری اپنی سے دکھا دی جائے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے 2 کروڑ روپے کی ایک گاڑی خریدی ہے 50 لاکھ یا 1 کروڑ کے مقابلے میں، تو 1 کروڑ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بددیانتی کی، وہ اس سے کسی غریب بچی کے جہیز کا 2 لاکھ فی بچی بھی ہوتا تو کم از کم 50 بچیاں کور ہو جاتی. وہ نہیں کوئی کرے گا. یہ ہے سارا کہانی.
تو لہٰذا باطن پہ ہی تو اثرات ہوتے ہیں کہ جب آپ کے اندر اداسی پیدا ہوگی مال خرچ کر کے تو باطن پہ اثر تو پڑے گا، لاشعور کھل جائے گا، سمپل سی بات ہے۔ تو بہرحال ہمارا یہ سوال جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے۔ ایک اور سوال یہاں سے ہے، یا عزازیل یعنی ابلیس نے کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یہ کیا براہ راست طرز فکر ہے یا بالواسطہ طرز فکر ہے؟ اور آدم کا یہ کہنا کہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، یہ کس طرز فکر کے زمرے میں آتا ہے؟ نہ تو یہ براہ راست طرز فکر ہے عزازیل نے جو کہا، یہ تکبر میں آتا ہے۔ عزازیل نے یہ کہا کہ اس نے اپنے عمل کو، جو گندا عمل تھا جس میں اس کی اپنی انا تھی کہ میں انسان یا مٹی سے زیادہ بلند اور پاکیزہ اور پوتر ہوں، تو اپنی بڑائی کو بیان کیا اور کہا کہ اللہ نے اسے گمراہ کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ میرے حکم کو اولیت حاصل ہے۔ تو عزازیل، یا اسے ایکچولی اس کا جو اصل نام ہے نا ابلیس کا روحانی نام ہے عزازیل، این زے الف زا، وہ انہوں نے صحیح لکھا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک کبر کی کیفیت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی ہے کہ اپنی خواہش، جو غلط خواہش ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے منسوب کرنا۔ کیوں؟ عزازیل کو اختیار تھے کہ تو ہاں کر یا نہ کر، تیری مرضی ہے۔ تو اس نے جو نہ کی، اس میں اس نے اللہ تعالیٰ پہ الٹی تہمت لگانے کی کوشش کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبر کی بات ہے۔ جبکہ آدم علیہ السلام نے، ان سے بھی ایسی ہی گستاخی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ غلطی ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ فرما دیا، جیسے وہ یہ درخت کے واقعے کی بات ہو رہی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، آپ ہی بس ہمیں سنبھالنے والے ہیں، اگر آپ رحم نہیں کریں گے تو ہم تو خسران والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس کا تعلق نہ تو بالواسطہ طرز فکر میں آتا ہے، نہ براہ راست آتا ہے، اس کا تعلق انسان کی اس طرز فکر میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں اللہ بنا کر پیش کر رہا ہے، اور یہ گستاخی ہے، یہ تکبر ہے۔ جہاں تکبر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اب اللہ تعالیٰ سے مقابلے پہ اتر آیا۔ تو اصل جو تکبر کی ضد ہے وہ ہے عجز، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر قیمت پر عاجز رہیں۔ غلطی کو، اب غلطی ہم نے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ تم جہاں سے جی چاہو، قال یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم اور تمہارا زوج جو ہے وہ اب جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے جی چاہے کھاؤ اور پیو۔ تو اختیار دے دیا، اس باغ ہے آپ جائیں، اس باغ میں جو پھل کھانا چاہے تو آپ کو اختیار ہے، تو بٹ آگے ایک فرما دیا، ایک درخت ایسا ہے اس کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس شجر کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تمہاری جو یہ ساری میں نے بزرگی دی ہوئی ہے، یا تمہیں میں نے نبی رسول کا درجہ دیا، یہ ختم ہو جائے گا اور ظلمت غالب آ جائے گی۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تمہارا شمار ظالمین میں ہونے لگ جائے گا۔ آدم علیہ السلام جب تک جنت میں رہے، مزے میں رہے، اور جو ہی وہ درخت کے قریب چلے گئے، اس کا نتیجہ یہ لگا کہ ان کے اوپر ظلمت طاری ہو گئی اور وہ جنت نے انہیں زمین پر پھینک دیا۔ زمین پر پھینکنے کا مطلب ہے جنت کا الٹ مقام میں وہاں سہولتیں تھیں، ہر طرح کی بے فکری تھی، اب یہاں کوئی سہولت نہیں ہے، ہر طرح کی فکریں، عذاب، اذیت، پریشانیاں، غم اور خوف نافذ ہو گیا ان کے اوپر۔ اس پر انہیں یہ ہوا کہ واقعتاً یا اللہ غلطی میں، ورنہ وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ تو نے کرایا۔ تو لیکن آدم علیہ السلام اور ابلیس میں یہ فرق ہے، جب بھی بڑوں، اور یہ اس میں ایک شریعت پتہ چلتی ہے کہ جب بھی بڑوں کے سامنے، چاہے ایک بات بڑا امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ یہ سالکین جو ہیں روحانیت کے، دیکھیں ایک بات بڑا امپورٹنٹ، یہ میں نے تو تجربے کیے ہیں، پیر و مرشد ایک بات کہتے ہیں، وہ آپ نے کی، اب آپ نے کر دی کوئی بھی کام، مطلب ایکس وائی زی کام، بعد میں پیر و مرشد کہتے ہیں آپ نے یہ کام کیوں کیا، یہ تو بڑا غلط کام کیا آپ نے۔ ہوا ہے کسی کو تجربہ؟ اگر یہ کہہ دیا کہ جی آپ ہی نے تو کہا تھا، یہ گستاخی ہے، پلٹ کے جواب نہیں دیا جا سکتا، آپ رک جائیں، آپ کہیں حضور غلطی ہوتی، بات ختم۔ یہ یاد رکھنا، یہ بڑا سیریس ہو جاتا ہے بعض اوقات،
ابھی میں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نہیں بتانا چاہتا، بہت سیریس ہو جاتا کیونکہ وہ ہضم نہیں ہوں گی آپ سے. تو کبھی بھی وہ کام کہیں اور بعد میں وہ ٹوکنے لگ جائیں کہ یہ آپ نے کیوں کیا، یہ غلط تھا، یہ تھا، وہ تھا، فلاں. جو آسان بات ہے، جی آپ نے کہا تھا، آپ کا حکم بجا لایا ہوں. آپ کہتے ہیں حضور غلطی ہو گئی. یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور پتہ نہیں کتنی دفعہ کیا جاتا ہے، اس کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے. ایک دفعہ نہیں ہوتا، 500 دفعہ ہوتا ہے. تو اس میں بہت محتاط رہیں. غلطی کو اپنے سے منسوب کریں بس. اور جابس کا بھی اصول ہے کہ باس نے اگر کچھ کہہ دیا اور غلطی ہو گئی، سوری جی میں آپ کی بات سمجھنے میں نے کوتاہی کی. سوری کرنے سے کئی قباحتوں سے آزاد ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے باس نے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا کہ یہ میرے ساتھ کس قدر سنسیئر ہے اور کس قدر وفادار ہے. ہم نے بھی دیکھا اپنی جابس میں. تو یہ بات بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہاں ہم نے کیا کیا کہ بات یہ ہوتی ہے بالواسطہ براہ راست طرز فکر تو یہ ہوتی ہے کہ میں بھی اللہ تو بھی اللہ. تو پھر تو درمیان میں انا ہی نہیں رہی. اور جب یہ کہا جائے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو انا آ گئی. تو علیحدہ ہو گیا، میں علیحدہ ہو گیا. تو اب تو انا ہے. انا کا مطلب تکبر ہے. آدم علیہ السلام نے بھی یہی کیا. وہ بھی کہہ سکتے تھے، انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا نہیں غلطی میں نے کی، آپ نے تو مجھے پورے اختیارات دیے تھے. یہی کہا تھا 10 کروڑ درختوں کے پاس پھل کھاؤ، جو مرضی کرو، صرف ایک جگہ بس روکی ہے نا، ایک ہی درخت روکا اور اسی پہ وہ چلے گئے. تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، اختیارات آپ نے مجھے دے دیے تھے. تو بہرحال یہ تعلق طرز فکر میں، ایک طرز فکر وہ طرز فکر جس میں انسان اپنی ذات کو زیادہ سامنے رکھے، اس میں تکبر کا شائبہ ہوتا ہے. تو لہذا اپنی ذات میں عجز کو پیدا کریں. یہ عجز جاب میں بھی نظر آنا چاہیے، یہ عجز دنیا داری میں بھی نظر آنا چاہیے، یہ عجز کاروبار میں بھی نظر آنا چاہیے. کہ کہتے ہیں نا ایک سوری جو ہے آپ کو کئی قباحتوں سے بچا دیتی ہے، اور اگر آپ اڑ جائیں تو دوسرا بھی اڑ جاتا ہے. پھر ایک لمبی چوڑی داستان شروع ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ دوسرا سوال بھی مکمل ہوا. ایک اور سوال یہاں پہ بھی آیا ہے کہ جی آپ نے ایک طرز فکر بتائی تھی کہ پانی میں پی رہا ہوں بلکہ یہ سوچے اللہ پی رہا ہے. جب اس کو عملی طور پر شروع کیا جائے تو یہ لگتا ہے کہ پانی اگر اللہ پی رہا ہے تو اللہ کو تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، پھر کیوں پی رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو طرز فکر بہت عجیب و غریب بات ہے. تو جو یہ صاحب سوال ہیں یا جو کلاس کے یا دیگر جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ یہ سوچا کریں اللہ تعالیٰ مجھے پانی پلا رہا ہے جس طرح ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، اپنے سینے سے، اپنے فیڈر سے یا چمچ سے. تو ماں کا ایکٹیویٹی ہے نا، منہ میں ڈالتی ہے، ماں کرتی ہے، یہ چمچ سے بھی، فیڈر بھی منہ میں پھنساتی ہے، جبری طور پہ بھی کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کپڑے پہناتا ہے، اور اس میں کوئی بات نہیں ہے. آپ کی روح ہے، اس کے اوپر غور کرنا یہ چاہیے کہ آپ کی جب روح ہے، روح کی موجودگی میں تو آپ کھا رہے ہیں، روح کی موجودگی میں آپ پی رہے ہیں، روح کی موجودگی میں آپ شادی کر رہے ہیں، روح کی موجودگی ہے تو آپ گالیاں دے رہے ہیں، آپ غلط کام کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، ڈاکے مار رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. کبھی مردے نے کبھی چوری کی ہے؟ مردہ کبھی حج کر سکے؟ مردہ کبھی نمازیں پڑھتا ہے؟ یا مردہ صرف قرآن پاک سر پہ رکھ سکتا ہے یا ہاتھ میں ٹچ کر سکتا ہے؟ تو اصل چیز ہوتی ہے روح. تو لہٰذا ایک طرز فکر وہ ہے، لیکن اس طرف ابھی آپ توجہ نہ دیجئے. یہ سوچیں کہ یہ پین جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ کر دے رکھا ہے، اور یہ بات قرآن حکیم میں لکھا ہے. دیکھیں قرآن حکیم میں بے تحاشا طرزیں ہیں سوچنے کی. اللہ تعالیٰ ایک چیز تو ہے نہیں، وہ تو لامتناہیت کا سمبل ہے، اس کے تو ڈائمنشنز ہی نہیں ہے. ڈائمنشنز تو ہمارے ہیں، ہم 360 سے زیادہ ڈائمنشن میں تو جا ہی نہیں سکتے، ہے ہی نہیں ہمارے پاس کچھ. تو لیکن اس طرح ابھی یہ سٹیج پر اس طرح پکا پکا اپنے آپ کو کریں کہ میں پانی پی رہا ہوں تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ مجھے پلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہنسا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. میرا لباس اللہ تعالیٰ مجھے پہنا رہے ہیں. آخر ماں، ہم بچے تھے تو ماں ہی پہناتی تھی، اور کون پہناتا تھا؟ ماں ہی نہلاتی تھی، ماں ہی کپڑے دھوتی تھی، ماں ہی ہمارے سارا گند صاف کرتی تھی. تو آپ اسے اللہ تعالیٰ سے منسوخ کرتے. اب ماں تو ہر وقت نہیں رکھتی، لیکن اللہ، ماں بھی اللہ کی وجہ سے ہے. اگر روح نہ ہو تو ماں کہاں سے آگے بیچ میں. تو لہٰذا اس طرز فکر کو اڈاپٹ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلا رہا ہے، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما رہا ہے، میں ہی. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے خیال کرنا ہے. اگلا سوال ہے، بعض اوقات کسی بندے کی زندگی مسلسل کرائسس میں گزرتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اگر ماضی میں
ان کے ساتھ کچھ سرزد ہوا تو کرائسس سے کیسے نکلا جائے. انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے. ایک خاتون ہے, اس نے پہلی شادی کی, طلاق, پھر دوسری شادی کی, پھر طلاق, تیسری شادی کی, پھر طلاق. تو انہوں نے یہ سوال کیا, بات صرف اتنی ہے کہ جو زندگی میں کرائسس آتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا ہے, تو آپ اس فکر میں رہیں نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے نفس پر رحمت کو فرض کر لیا. ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے ہماری دنیا میں, ہمارے معاشرے میں, چاہے وہ مسلمان معاشرے ہوں, ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں مادی وسائل پر. حتیٰ کہ یہ جو جتنے مولوی ہیں, وہ میں مولوی کی مثال یا علماء کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو معاشرے کی کریم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ معزز, محترم, معتبر کوئی ہے ہی نہیں. مطلب ہے وہ ہیں اندر سے جتنے خبیث, لیکن وہ اپنے آپ کو اس میں کیٹیگری میں چلو مان لیا. اب ایک عالم دین نے مدرسہ بنایا یا ایک عالم دین نے مسجد بنائی, یہ عام بات ہے جو آپ گلی محلوں میں بھی دیکھیں. اب عالم دین جو مدرسہ بنا کے جناب اس میں حفاظ, حافظ قرآن بھی آئے ہیں, مفتی بھی پیدا ہو رہے ہیں, شیخ الحدیث بھی نکل رہے ہیں, فلاں ڈمبا. اب اس کے ساتھ ساتھ پھر صدقے بھی آنے شروع ہو گئے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کے لان میں میرا خیال ہے کوئی 30-40 بکرے فل ٹائم بندے رہتے ہیں. لوگ اپنے دیتے ہیں صدقے کے بکرے, جناب یہ ہماری طرف سے, یہ ہماری طرف. میں نے وہ بچڑے بھی دیکھے, کبھی ایک دفعہ 2 اونٹ بھی بندے دیکھے تھے, تو وہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا, بیچ ہوئی, باقی بہرحال وہ تو اللہ جانے اور وہ جانے. بکرے تو خیر میں نے 30-40-50 ہر وقت ہی بندے دیکھے. اب آپ کو میں سینیریو بتا رہا ہوں کہ ہم اندر سے کیسے خبیث ہوتے ہیں. اور یہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہے, یہ یہودیوں سے کام شروع ہوا تھا. یہودی بھی ایسی تھے جیسے ہمارے علماء ہیں. یہ علماء نے جو کہانیاں سیکھی ہیں نا, معتبر بننے کی, مفتی بننے کی, شیخ الحدیث بننے, یہ یہودیوں کی تہذیب ہے. یہودیوں کے ہاں نبی کی ایک سیٹ ہوتی تھی, جو ان کا وہ کلیسا ہے نا یہودیوں کا, وہاں جو لفظ نبی یوز ہوا وہ ایک انتہائی معتبر انسان ہوتا تھا. یہ باقاعدہ آپ پڑھے, تاریخ پڑھے یہودیوں. تو ان کا یہ ہیکل ہیں جیسے بیت الحم وغیرہ ہو گئے یا اور دنیا میں جہاں بھی بنے ہوئے, تو وہاں ایک سیٹ ہوتی تھی, یہ جو اس پہ ہر بندہ نہیں رہ سکتا تھا. بڑا قابل ترین, وہ عام معاملات میں مداخلت بھی نہیں کرتا تھا, وہ بس حکم جاری کرتا تھا, یہ فتویٰ یوں ہے. تو اس کے نیچے اور بھی لوگ ہوتے تھے, فریسی جنہیں کہتے ہیں, وہ ان کے مخصوص لباس ہوتے تھے, سر پہ صافے باندھتے تھے, بڑے بڑے جبہ پہنتے تھے, اور وہ آگے پیچھے اپنا اکیلے نہیں چلنا, اکیلے چلنا اپنی توہین سمجھتے تھے. ادھر بھی ایک درباری, ادھر بھی ایک درباری, پیچھے پنکھا جھلنے والا. اب تو خیر پنکھے دوسرے آگے نا, یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. آپ بھیجتے پڑے نا, یہ کام اس وقت کرتے تھے. تو وہاں جناب اپنی انہوں نے ایک علیحدہ, تو وہ کیا کرتے تھے, جیسے اب میں نے پھر وہ عالم دین کی بات کرتا ہوں, یہ وہاں سے نقل کیا. اب اس نے مدرسہ بنا لیا, پہلے چھوٹی سی جگہ بنائی, پھر بڑھتے بڑھتے بنتی چلے گی. اب 40 بکرے آپ کے ہر وقت تھان پہ بندے رہے, تو جناب 40 ضربے 40,000 کتنا بنا ہے؟ 16 لاکھ. 16 لاکھ روپیہ. اور بکرے کا گوشت اللہ اکبر 2,000 روپے کلو تو آج کل مل رہا. کیوں جی؟ اچھا پھل علیحدہ, کھانے علیحدہ, چاولوں کی بوریاں علیحدہ, کیوں ہے کہ نہیں؟ تو عالم دین صاحب کیوں جب ہوتے ہیں نا, جب وہ اچھا شہر میں عزت علیحدہ, بڑے بڑے فن خان, ڈی سی اور یہ اور وہ آ کے ان کی خدمت میں حاضریاں دیتے ہیں, وہ دعائیں بھی کرتے ہیں. یہ یہودی بھی یہی کرتے تھے, نبی سے دعا لیتے تھے. نبی ایک تو نبی حضرت موسیٰ ہے نا, ان کے ہاں عہدہ بھی تھا یہ نبی, اور وہ انتہائی معزز ہوتا تھا. تو وہ مر جاتا تھا, اگلا نبی آ گیا اس سیٹ پر. جیسے صدر ایک مر گیا تو دوسرا صدر آ گیا, ایک ڈی سی ابھی مر گیا تو تیسرا یہاں تو چلو ٹرانسفر کہلاتی ہے. تو یہ وہاں پر بھی چلتا تھا. تو اب آپ کے اتنے کاروبار ہوں, سب کچھ ہو, تو آپ کو جب مال کی لت پڑ جاتی ہے نا, تو اب آپ جب مرنے کے قریب ہوں گے تو آپ چاہیں گے میں اپنی اولاد کو اتنا تیار کر دوں گا میری سیٹ سنبھال لے. یہ ہے کہانی. تو آپ جتنے مدرسے دیکھیں گے, جتنے دارالعلوم کیا فلانا کیا, باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹا, پھر یعنی پوتا پڑ پوتا چل رہا ہے. آپ اسے ہر جگہ دیکھیں, ہے کہ نہیں؟ برے صغیر میں انڈیا میں بھی چلے جائیں, وہاں بھی چلے جائیں, سعودی عرب, ابو ظبی, وہاں پر بھی ہے, مصر, افریقہ میں بہت بڑے بڑے مدرسے ہیں.
پاکستان بھی اس جیسے نہیں ہے ابھی، اور بہت قابل لوگ ہیں، اور پاکستان کے تو آپ کو پتہ ہی ہے، ایران شیعوں سے بھرا پڑا ہے، وہاں بھی یہی حال ہے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑپوتا، فلاں فلاں فلاں، اب وہ جاگیر بن گئی ان کی. تو جناب یہ طرز فکر ناقص کہلاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگلی نسل کرائسس کا شکار ہو جاتی ہے. بیٹیوں کو طلاقیں اس وجہ سے ہوتی ہیں، پھر اللہ نہیں رہتا وہاں. نام وہی میں نے کہا کہ ایمان اندر ہوتا ہے نا، ایمان کا باہر آپ ڈسپلے نہیں کر سکتے. اصل خباثت تو منہ سے میں کہتا رہا ہوں، اندر سے میں خباثت دکھاتا ہوں. کراچی میں نے 2002 کی بات ہے غالباً، تو جنرل مشرف صاحب، پھر میں کراچی گیا نا، میں نے ایک صاحب سے تصدیق بھی کرائی. تو جنرل مشرف صاحب ہوتے تھے پریزیڈنٹ آف پاکستان، انہوں نے ایک تقریر کی تھی قوم سے خطاب میں. انہوں نے کہا کہ کراچی میں ایک عالم دین پکڑا گیا ہے، اب وہ جیل میں ہے. تو جو ڈی آئی جی تھے انہوں نے بریفنگ میں بتایا کہ اس نے 20 قتل کیے ہوئے ہیں اور قاتلوں کے گروہ کا سرغنہ بھی ہے. ابھی وہ پکڑا گیا، یہ حال ہے. وہ شیخ الحدیث تھا. یہ ہے ہمارا. تو اب بات ذرا اچھی نہیں لگتی، کرائسس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، باپ دادا کا بھی ہوتا ہے اور اپنے کرتوت بھی ہوتے ہیں، اس میں بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کرائسس میں. ابھی انہوں نے جو ذکر فرمایا یہ طلاق کا کہ جی 3 طلاق 1 ہوا ختم، اس کے پیچھے بھی اب مانو یا نہ مانو اندر کھاتے بات تو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرما دیا کہ میں نے تو فرض کر دی، میں نے اپنے نفس پر رحمت کو فرض کر لیا. تو رحمت اللہ کے پاس سے جب بھی انسان کے پاس آئے گی رحمت ہوگی. جب کوئی کرائسس آئے گا تو انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آئے گا، اپنے اعمال کی وجہ سے آئے گا یا باپ دادا کے اعمال کی وجہ سے آئے گا. آپ یہ فرمائیں کہ جی ہمارا کیا قصور ہے، باپ دادا نے جو حرکتیں کی ہیں تو آپ ان کی وراثت چھوڑ دیں. آپ کہیں میرے والد صاحب، میرے ابا جان آپ تو چور ہیں، آئندہ میں نے آپ کی وراثت نہیں لینی، میں جا رہا ہوں آپ سے. کریں گے کوئی؟ یہ بھی قرآن کا حکم ہے. حضرت ابراہیم نے باپ کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ سگا چچا تھا ان کا، وہ تو اپنی بیٹی کی شادی بھی کرا رہا تھا. حضور کی 2 بیٹیاں تو اس کی بہو تھی. ترک اگر کرائسس سے بچنا ہے تو اپنا حضور مرشد کریم قبلہ نے فرمایا ہے آپ اپنا محاسبہ کریں، سمپل، اور ترک کریں. بس محاسبہ، جو اپنے آپ کو اکاؤنٹ کہ پیچھے سے کیا ہے. میرا لگتا ہے کوئی پیچھے گڑبڑ ہے. یا تو میں نے بھی، ہر آدمی کے بندہ بشر ہے، کوئی نہ کوئی غلطیاں ہوتی ہیں. کبھی تکبر میں بات کر دیتا ہے، کبھی کسی کو کیا کہتے ہیں دل آزاری کر دیتا ہے، کبھی جھٹلا دیتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے. آدمی کاروبار لین دین میں بھی بہت کچھ چلتا ہے، بہت غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کہیں دانستہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کہیں غصے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، جبر ہو جاتا ہے، کہیں تشدد ہو جاتا ہے. تو لہٰذا وہ آہستہ آہستہ کاپی ہوتا رہتا ہے، ریسٹور بنتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا ہوا ہے کہ ہر انسان کو ایک علیحدہ مہلت دے رکھی ہے. ہر چیز کا اللہ میاں نے بھی ایک عجیب و غریب، یہ بھی قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے کہ ہر بندے کی چپ میں نا ایک مخصوص مدت کی مہلت رکھی ہوئی ہے. مہلت سے مراد یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک تو صورت یہ ہے جیسے میں نے ابھی چوری کی، تھوڑی دیر میں میرا ہاتھ کٹ جائے تو نہ نہیں کٹے گا. تو بعض اوقات میں نہ تھانہ ہوا نہ کچہری، پتہ ہی نہیں چلا، کسی کو گمان ہی نہیں ہوا، سوائے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے چوری کی. لیکن قدرت کو تو پتہ ہے نا، قدرت تو بہت دور کی چیز ہے، وہ تو بہت ہی عظیم ہے. اور یہ جو 2 بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا، 20,000 دیگر بیٹھے ہیں انہیں پتا، کرامن کاتبین کو پتا. وہ جو تکوین والا ہے جو میرے اوپر نگران بن کے ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، آپ کے اوپر بھی بیٹھا ہو، اس سے ہم جان ہی نہیں چھڑا سکتے. اسے پتا، اللہ تو مالک و مختار ہے، اس کی تو کیا شان ہے ہمارے اوپر، اسے پتا. تو ہم بچ کے کہاں جائیں گے؟ لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے ایڈوانٹیج دے رکھا ہے جس پہ انسان جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا اللہ نے رسی اطراز کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر ایک کو مہلت دے رکھی ہے، ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ اس وقت تک یہ اپنا جو کارنامے کرنے ہیں، اچھے سے اچھا کرے گا میں اس کا بھی ریوارڈ دوں گا، برے سے برا کرے گا میں اس کا بھی ریوارڈ دوں گا. یہ قرآن میں لکھا ہے. تو ہر بندے کا اللہ تعالیٰ نے ایک تھریشولڈ بنا رکھا ہے ہر بندے کا. تو وہ کسی کا 5 سال ہوتا ہے، کسی کا 10 ہوتا ہے، کسی کا 20 ہوتا ہے، کسی کا 25 ہوتا ہے، کسی کا 30 سال ہوتا ہے. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ 30 سال کے بعد نا مظاہر سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. 30 سال یعنی پہلے بھی عام طور پہ 30، 31، 35
آپ دیکھ لیں جنہوں نے جو بڑے بڑے معزز ہمارے سیاستدانوں میں دیکھ لیں, دیگر لوگوں میں دیکھ لیں, ہر ایک کے کرتوت بڑے معزز بنے پھرتے تھے, لوگوں سے پیسے دے کے کالم بھی لکھواتے تھے اپنی شان میں. قدرت جب ظاہر کرنے پہ آتی ہے تو کیسی بدنامی, ذلت اور رسوائی آ جاتی ہے. اب چاہے آپ تھانہ کچہری کریں, قدرت جسے ذلیل کرنا چاہتی ہے اسے کوئی نہیں بچا سکتا. تو یہ جو آپ کا سوال ہے بہت اچھا ہے, یہ عام معاشرتی سوال ہے. کرائسس, تکلیف, حادثہ, کوئی غمناک بات, ایک تو ہوتا ہے نا, ایک ہمارے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, عمر ہو گئی, وفات پا گئے, وہ تو زندگی کا حصہ ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت. لیکن جب بھی کوئی بات آئے آپ کے یہ کیوں ہوا, سوچیں, ماضی میں جائیں, ایسی ایسی باتیں ڈھونڈیں کہ میرے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے, میرے ساتھ یہ بھی ہوا ہوگا, شاید یہ والی بات ہوگی, یہ والی بات ہوگی. میں ایک جگہ بھی گیا اور مجھے بڑا خوشی ہوئی, میں کل فیصل آباد میں تھا, تو کچھ وہاں ایک فیملی آئی, تو وہ بھی سلسلہ عظیمیہ سے تعلق رکھتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے نا, تو ان کے ہاں نا کچھ کرائسس پیدا ہو گئے, مالی بھی, جابس کے بھی کرائسس. بہرحال جاب ریلیٹڈ کاروبار ایک دم چلتا چلتا فلاپ ہو گیا. تو وہ کہنے لگے کہ جی ابھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ابا بھی جنہوں نے جو جائیدادیں بنا رکھی ہے نا, اس کے پیچھے ان کی کچھ کہانیاں تھیں, کیونکہ وہ ایک بڑی پوسٹ پر تھے تو اوپر لینا دینا تو ہوتا ہے نا. اب 19ویں گریڈ کا آفیسر ہو, بہرحال وہ ماڈل ٹاؤن میں 1 کنال کی کوٹھی نہیں بنا سکتا, کچھ کر ناممکن. تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوگی. تو وہ نا کچھ کئی سال سے بیچارے بڑے رگڑے میں ہیں. تو اس دفعہ وہ مجھے کہہ رہے تھے جی ہم نے تجزیہ کیا کہ ہم بھی کم نہیں ہیں لیکن ہمارے ابا بھی کم نہیں تھے. میں نے کہا جی آپ نے جو تجزیہ کہنا, اب آپ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار پڑھیں, آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بدل دیں گے. اور کئی گئے میں نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں, میرے سے زیادہ تو پاکیزہ کوئی ہے ہی نہیں. تو وہ بڑا سور قسم کا انسان ہوتا ہے جو یہ کہے کہ میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی, وہ سب سے بڑا سور کا بچہ ہے. ہو ہی نہیں سکتا بھائی. نبیوں کو صرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ معصوم ہیں, اس کے علاوہ قطعی کوئی معصوم نہیں. صحابہ کرام نے قتل کیے ہوئے تھے, وہ تو آقا کے اس میں آئے تو جا کر وہ ڈائلیوٹ ہوا. انہوں نے حضور علیہ السلام نے کہا آؤ ذرا میدان میں, تم سے میں جنگیں تو لڑواؤں. اب مطلب ہے اس قتل کی وہ صفائی ہو رہی ہے نا, کوئی بچ گئے کوئی نہیں بچے. ڈاکے ڈالتے تھے جو بڑے بڑے صحابی تھے, نام لے لیں, بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہوا انہوں نے, آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے پھر کمپنسیٹ کیا انہیں. آج اس لیے ان کا نام ہے کہ حضور نے ان کے اندر سے جو مال, حضور نے کہا نکالو مال سارا, جنگ میں لگا دو, جہاد میں, یعنی جان کا نذرانہ. ظاہر ہے جب بندہ جنگ میں, میدان جنگ میں پہنچتا ہے نا, پھر واپسی نہیں ہوتی. اب اسے پتا ہے کہ میں نے مرنا ہی مرنا ہے, اولیت ہوتا ہی جنگ کا اصول ہے, مرنا ہے. یہ بس ایک لک ہے, قسمت ہے کہ وہ بچ کے واپس آ جائے. ادروائز جہاد یا جنگ میں کبھی تو قدرت کمپنسیٹ کرتی ہے پھر ایسے. تو لہذا کمپنسیشن کے لیے تیار رہنا چاہیے. کرائسس کا یہ سوال بڑا حساس سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے, اور یہ معاشرتی سوال ہے. اپنا محاسبہ کرو. حضور مرشد کریم قبلہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے ساتھ میں تھا کراچی میں, یہ 2003 یا 2004 کی بات ہے. تو ان دنوں نے وہاں سرجانی ٹاؤن میں بے تحاشا چوری, ہر وقت گن پوائنٹ پہ, آپ باہر نکل رہے ہیں گن پوائنٹ پہ موبائل لے لو, یہ وہ پیسے نکالتے تھے. ہم نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, گن پوائنٹ پہ ایسا بھی دیکھا. تو گھروں میں ڈاکے ڈل رہے ہیں, تو ظاہر ہے خوف و ہراس کی کیفیت پیدا ہو جاتی. تو ہمارے ایک اور بھائی ہیں, وہ ہم سے مطلب سینئر بھی ہیں, تو وہ ساتھ بیٹھے تھے مرشد کریم کے ساتھ. انہوں نے کہا بابا جان کیا کریں, اس کا حل کیا نکالیں, کوئی وہ اسلحہ خریدیں, کتے گھروں کے آگے کھڑے کریں, آپ فرمائیے ہم کیا کریں. تو انہوں نے 100 باتوں میں سے ایک بات کی, اپنا محاسبہ کریں. بس دال میں کالا تو ہے نا. یہ بہرحال بڑی حساس بات ہے. بہرحال جی اس سے اب آپ مزید وہ جو خاتون ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے, وہ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ طلاق کا بھی معاملہ ہے, 3 طلاق, بظاہر ایک بہت ذہن کے اوپر ایک افسردگی اور بڑی, اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے. کسی گھر بچی کے لیے, کسی ماں باپ, اس کے ماں باپ کے لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. مگر بھائی بات اتنی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تکلیفیں تمہارے اپنے ہی اعمال کا ریباؤنڈ ہے.
اور خوشیاں بھی اعمال کا ریباؤنڈ ہے. اب رہ گیا اللہ. اللہ تو کہتا ہے میں تو ہر وقت بے نیاز ہوں. جو بندہ بے نیاز ہوتا ہے وہ خوش رہتا ہے. جسے نہ آپ سے توقع، نہ دولت سے توقع، نہ کھانے سے توقع، نہ نیند سے توقع، تو اس سے زیادہ خوش کون ہوگا؟ بے فکری. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ بے فکری ہے. تو وہاں سے تو بے فکری آئے، تو پنگے تو ہم نے خود اپنی زندگی میں خود لے رکھے. بہرحال تو یہ جناب یہ سوال آئی تھنک کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. الصلاۃ کی ادائیگی کے دوران، یہ اگلا سوال ہے جی، التحیات کے دوران السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں تو کیا اس وقت آقا رسول اللہ علیہ السلام کا تصور کر لیا جائے؟ تو جب آپ کے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہی آ گیا تو اصول ہے کہ نبی کی آنا تو چاہیے کہ جی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں. تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. تو بالکل آپ پیش کر سکتے ہیں کہ آقا سے بڑھ کر کائنات میں، مخلوق میں کون پاکیزہ ہو سکتا ہے جس نے ہمیں اپنے اللہ رب العالمین سے متعارف کروایا. تو لہٰذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال کریں. اچھا مزہ یہ ہے کہ پوری نماز میں دنیا جہاں کے مغلظات کا خیال آتا رہتا ہے. کاروبار کا ہمیں خیال آتا ہے، پیسے کے لین دین کا ہمیں خیال آتا ہے، کاروباری اگرائیوں کا ہمیں خیال آتا ہے. ابھی کوئی ساس بہو کی آپس میں پنگے بازی ہو جائے اور وہ نماز پڑھنے لگ جائیں تو وہی ایکو پیدا ہو جاتا ہے. ابھی ابا اماں کے ساتھ کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو اس کے بعد نماز کا ٹائم آ جائے تو وہ نماز تو منہ سے میکینیکل پڑھ رہے ہیں نا، وہ جو جھگڑا ہے نا وہ دماغ میں گھوم رہا ہے. ابا نے کیا کر دیا، ابا نے یوں کہہ دیا، ابا نے اماں نے یوں کہہ دیا، فلانا کیا. ابا کو جب چیز کا پتہ نہیں ہوتا وہ خواہ خواہ ٹانگ اڑاتے ہیں. ہماری اماں کو بھی ٹانگ اڑانے کا بڑا شوق ہے. پھر پوری کہانی اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. اچھا بعد میں کوئی پوچھے تو نے کیا کہا، تو سارا کھیل جو ہے اماں ابا کی نماز پڑھی ہے. اور بھائی اماں ابا سے تو کئی گنا معزز، محترم، مقدس، عظمتوں والا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر ان کا خیال ایک دفعہ نہیں 500 دفعہ بھی آ جائے سر آنکھوں پر، اور ان خبیثوں کے خیال سے تو اس سے اعلیٰ خیال کیا ہوگا. یہ لگا بات ہے کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہمیں اللہ رب العالمین کی قربت کی طرف لے کر جاتی ہے. تو بہرحال سوال ٹھیک ہے جی. تو خباث الخبیث کا جو خیالات ہمارے فاسدہ پوری نماز میں گھومتے ہیں تو بہتر ہے کہ یہی خیال آ جائے کہ میرے سامنے گنبد خضرا ہے، اور کم از کم پاکیزگی تو آئے گی. جب بھی گنبد کا خیال آتا ہے یا خانہ کعبہ کی شکل آئے تو اس وقت پھر گندگی کا ذہن میں نہیں آتا کوئی بات. پھر یہ آتا ہے کہ اس سے زیادہ پاکیزہ عمارت کیا ہوگی. تو وہ یہ خیال زیادہ عظمتوں والا ہے. آقا کا خیال ہو یا خانہ کعبہ کا خیال ہو، یہ کہیں زیادہ عظمتوں کا خیال. تو ضرور آئے جی، بسم اللہ. کاش یہی آئے، باقی جو گند آ رہا ہے وہ تو نہ آئے. ابھی کوئی لڑکا انٹرویو دے رہا ہو نا جاب کا، اور وہ لائن میں بیٹھا ہو جاب کے لیے. تم جاب کرتے یا پڑھ رہے ہو؟ کر رہے ہو. اچھا چلو وہ ایک علیحدہ. تو اس وقت ہو جائے ظہر کی اذان، تو آپ ان سے پوچھیں کہ جی کتنا ٹائم ہے میرے نمبر آنے میں. وہ کہیں کہ جی ابھی آدھا گھنٹہ لگے گا. ظاہر ہے ظہر کی نماز تو آسانی سے پڑھتے ہیں، تو ساری ظہر کی نماز میں آپ کو جاب انٹرویو کی فکر لگی رہے گی. دیکھ لیں، کر لیں آپ. اور کسی لڑکی کی منگنی کی رسم ہو رہی ہو شام میں، اور ظہر کی جب یا اثر ہو رہی ہو، منگنی 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 میک اپ ہوگا کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ کیوں جی اب کہاں گئی نماز؟ اور بہتر ہے نبی کا تصور تو کرو یار. اتنا بھی بہت ہمارے لیے شان ہے. چلو اللہ کو ہم نے یاد نہیں کیا، ہماری لہریں ہیں وہ نبی تک کے قدموں تک تو پہنچی. تو منگنی میں جو لہریں پہنچتی ہیں وہ میک اپ کی جو وہ بیٹھی ہوئی ہے مشاطہ، کیا کہتے ہیں اسے، بیوٹیشین، اس کو پہنچ رہی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ رسول کو پہنچا دیں. تو یہ تو ہمارا حال ہے بھی، صاف بات. قرآن پاک میں مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات موجود ہیں. تو کیا یہ واقعات باقی سیاروں پر آباد انسانی آبادیوں میں بھی پیش آئے ہیں؟ یہ بھی بڑا خوبصورت سوال کیا ہے. تو ظاہر ہے جس نے کیا وہ پہلے بہت کچھ پڑھ چکا ہے تو وہ کرا ہے نا سوال. تو کہتے ہیں آنسر میں بی اسٹوپڈ بٹ کوسچن کین نیور بی اسٹوپڈ. تو کوسچن ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے. اب یہ بات آپ نے جو یہ کی ہے نا کہ انسانی دیگر آبادیاں جو جس طرح ہم نے کلندر شعور میں پڑھا کہ یہ جو ایک حزیرہ ہوتا ہے اس میں 1 کھرب مستقل اور 12 کھرب غیر مستقل نظام ہے. تو اس کا مطلب ہے
آبادیاں بے تحاشا ہیں دنیا جہاں میں. فرق اتنا ہے کہ یہاں ہمارا جسم جو ہے یہ گندمی مٹی کا ہے, کسی جگہ جسم کالی مٹی کا ہے, کسی جگہ جسم نیلی مٹی کا ہے, کسی جگہ جسم سبز مٹی کا ہے. تو یہاں سبز مٹی کہاں نظر آتی ہے آپ کو؟ نہیں دیکھی. تو یہ جو زمرد ہوتا ہے یہ سبز نہیں ہوتا, تو اس کے باقاعدہ وہاں چٹانیں ہوتی جہاں سے نکلتا. سنہری مٹی دیکھی ہے کبھی آپ نے؟ سونا, گولڈ. سفید مٹی دیکھی ہے؟ چاندی. مرکری مٹی دیکھی ہے؟ پارا, وہ بھی مٹی میں ملتا ہے, پارا کوئی بناتے تھوڑی ہے. تو ایسے جیسے ہمارے اجسام گندمی سے ہیں نا یا بر صغیر کے, تو وہاں ایک کالے ہیں, سوڈان کا جو علاقہ ہے افریقہ, سیاہ. اگر آپ قریب سے دیکھیں نا تو ایسے لگے گا توا, جیسے توے کی سیاہی ہوتی ہے بھجنگ. ہمارے وہ اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھی پڑھتے تھے وہاں پشاور میں ایڈورڈز کالج میں, تو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے, ہم ان کے جسم کو ہی دیکھتے رہتے تھے کہ کیا کالے رنگ کی بھی کیا بیوٹی ہوتی ہے, بالکل سیاہ. اور جب وہ ہنستے تھے تو دانت سفید, وہ ایک بڑا خوبصورت سا سین لگتا ہے. تو بڑے مہذب تھے, یہ نہیں ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی. تو ہماری گپ شپ بھی تھی, ہم اکٹھے بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں یہ وہ. پھر وہ آئے تھے جیسے آتے ہیں دوسرے ملکوں سے, تو وہ ہوتا تھا. اسی طرح مٹی ایک ہی رہتی ہے, کہیں بندہ زمرد کلر کا ہے, کہیں بندہ کرسٹل, جیسے یہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں سر کرسٹل کو, یہ شیشہ, وہ شیشے کے کلر ہے. ان شیشے میں وہاں یہ دیکھا گیا کہ وہ پھیپڑے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اندر کو, وہ بھی شیشہ نما ہوتے ہیں, لیکن ان کا کلر جو ہوتا ہے ذرا مختلف ہوتا ہے. ہاتھ کی یہ رگیں بھی نظر آ رہی ہیں, اس میں خون نیلا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ جب نیلا ہو, سرخ ہو, سبز ہو, یہ سب مٹی ہی تو ہے. اور کیا ہے, رنگ جہاں ہوگا وہاں مٹی ہے. تو انسانی آبادیاں وہی ہیں, وہی رویے ہیں, سب کچھ یہی ہے, یہی لین دین, یہی کاروبار. وہاں پہ بھی چلے جائیں, وہاں بھی 2 نمبریاں ہیں, وہاں بھی 1 نمبری ہے, وہاں پہ بھی اچھا ہے, وہاں پہ بھی برا ہے. کچھ جگہوں پہ یہ ضرور ہے کہ اچھائیوں میں اچھائی بے پناہ ہے اور برائی نہ ہونے برابر ہے. جیسے حضور مرشد کریم نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ عالمین کی سیر کر رہا تھا, تو حضور نے فرمایا کہ میں ایک جگہ پہنچا, تو وہاں میں نے لوگوں سے پوچھا جو وہاں کے بڑے سردار تھے کہ یہ بتائیے کہ یہاں آپ کا جو بے ایمانی ملاوٹ کا ریشو کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ان کا جیسے آپ کے ہاں دودھ پیا جا رہا ہے, پانی, تو آپ اس میں کوئی ملاوٹ وغیرہ کرتے ہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم پانی میں کوئی ملاوٹ کرتے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے کہ میں نے انہیں کہا, بتایا کہ میں جس قرے سے آ رہا ہوں وہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگے کیا وہاں اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا؟ انہوں نے فرمایا, میں نے انہیں کہا اللہ تعالیٰ موجود ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں. ذرا اذان ہو جائے پھر ہم بات کرتے ہیں. اب یہ بات جو ہماری چل رہی تھی, یہ قرآن حکیم میں جو یہ انسانی آبادیاں جو دیگر قروں پر موجود ہیں, تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رویے ایک سے رہتے ہیں. جہاں میاں بیوی ہوں گے تو ظاہر ہے آپس میں وہی ہوگا, گھر کا نظام بنے گا, بچے ہوں گے, پھر بچوں کے بچے ہوں گے, کاروبار ہوگا, زراعت ہوگی, درخت ہیں, سب کچھ اسی طرح سے ہی ہے جیسے یہ. تو وہاں رہنمائی کے لیے باقاعدہ اسی طرح انبیاء کرام نازل ہوئے ہیں جیسے ہمارے ہاں نازل ہوئے. وہاں پر بھی رحمت للعالمین. اب دیکھیں نا, حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا آپ رحمت للعالمین ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی موجود ہیں. عالمین یہ نہیں کہا رحمت الدنیا, عالمین.
بس فرق یہ ہے یہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام عرب میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام عربی نسل سے تھے، تو عرب کے جو لوگ ہیں وہ گندمی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایسا سیارہ جہاں پر گندم کی مٹی غالب نہ ہو، وہاں زمرد کے کلر کی مٹی غالب ہوتا ہے، وہاں کا جو تولید ہوگی وہ زمرد کلر کی ہوگی، باقی اندر سب کچھ ہے، کرنٹ ہی رہتا ہے، چاہے آپ اس کی کوئی حیت کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی عالمین میں دیکھیں گے، وہی رویہ، وہی رحمت، وہی اللہ کی محبت، لیکن وہاں کے حساب سے۔ تو تصویر جیسے آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں ٹی وی کی اسکرین کو، اگر آپ ایک اوریجنل کلر ہے نا، تو آپ کبھی بلیک اینڈ وائٹ بھی ہوا کرتا تھا، اب بھی ہے بہرحال، تو اس میں آپ کو کوئی کلر نہیں نظر آتا، حالانکہ کسی نے کلر کپڑے پہنے ہوتے ہیں، شکل بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں وائٹ ہوگی یا بلیک ہوگا، اسی پہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ تو ٹی وی کے کلر بھی ہیں، کئی ٹی وی ایسے ہوتے ہیں جہاں اگر وہ خراب ہو جائے تو ان کے کلر آگے پیچھے ہونا شروع ہوتے ہیں، تو یہاں تو وہ کسی ڈیفالٹ سے ہو جاتے ہیں نا، لیکن وہاں تو کلر فکس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، پیٹرن یہی ہے۔ وہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں نازل ہوئے، انبیاء کی شکل میں تولید ہوئی، تو وہاں پر بھی ایسے ہی تھے، وہاں بھی بادشاہ اسی طرح، ایسی حرکتیں تو ایک سی رہتی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، حرکتیں کوئی بدلی ہیں؟ جتنے چور پاکستانی ہیں یا پاکستانی سیاستدان ہیں، اتنے چور برطانیہ کے سیاستدان بھی رہے ہیں، وہ آج مہذب بنے ہوئے ہیں۔ آج ذرا 200 سال پہلے جائیں، درجہ اول کے ڈکیت اور چور تھے یہ، ذرا پڑھیں آپ جا کے 1600 عیسوی کی باتیں، ولیم والیس کی ذرا کہا، وہ ایک فلم ہے بریو ہارٹ، ذرا آپ برطانیہ کی آزادی کی فلم دیکھنا، وہ کون سا ملک ہے؟ اسکاٹ لینڈ، یس، اسکاٹ لینڈ کی آزادی، اب تو وہ آزاد ریاست ہے لیکن وہ ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے، آپ ذرا ان کا حالت دیکھیں، وہی چور چکے ڈاکے یہ وہ۔ عرب آج مہذب بنے ہوئے، حضور سے پہلے کیا تھے؟ ایک نمبر کے چور چکے ڈاکے۔ ایران کیا تھا؟ روم کیا تھا؟ امریکہ کیا تھا؟ سارے چور چکے ڈاکو، انہوں نے وہ نسل ہی ختم کر دی، ایکچوئل ریڈ انڈینز تھے۔ آسٹریلیا نسل ختم کر دی، جو ایکچوئل جو وہاں آسٹریلین قبائل ہے ان کو، جی ہاں۔ تو لہذا یہ کچھ نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں۔ تو ساری کائنات، وہاں بھی مسٹر ابلیس موجود ہے، وہاں پہ بھی اولیاء کرام کی آمد ہے، وہ اولیاء یہاں سے جاتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں۔ تکوین والے تو کئی ایسے ہیں جو یہاں پہ رہ رہے ہیں، کام کسی دوسرے کرے پہ کر رہے ہیں، بہت ہیں رہائشہ۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو وہاں رہتے ہیں، یہاں کے کرے کو ڈیل کرتے ہیں۔ چیز تو ایک ہی ہے، بیہیویئرز تو ایک ملتے ہیں۔ آپ جائیں مصر چلے جائیں، وہاں بھی یہی بازار ہے، وہاں پہ بھی بارگیننگ ہوتی ہے۔ آپ یورپ چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، وہاں پہ بھی بارگیننگ اسی طرح دیکھی گئی ہے۔ امریکہ میں بھی یہی سودا سرم لگا ہے، یہی الفت ٹائی وہ بنے ہوئے ہیں سارے، آپ جو مرضی کر لیں، یہی وہ کیش لے گا آپ سے، وہی کاؤنٹر پہ پے کرے گا، کوئی فرق ہی نہیں ہے بھائی۔ کھوتا ریڑھی اگر پاکستان میں چل رہی ہے تو برطانیہ امریکہ میں پہلے کھوتا ریڑھی تھی، غالباً اس کا تصور یہی پاکستانیوں کے پاس آیا ہوگا یا بر صغیر میں آیا ہو، پہلے وہاں بھی ٹانگے چلتے تھے، پھر ذرا شکلیں بدلی ہوئی ہیں، ٹانگے تو وہاں بھی تھے، آپ پرانی فلموں میں دیکھ لیجئے۔ تو یہ آمد تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر فرض رکھا ہے کہ میں نے رہنمائی کے لیے اور اپنی قربت کے لیے میں نے عوام میں اپنے نبی اور ہادی بھیجنے ہی بھیجے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اب وہاں پر بھی مکمل ہو گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہے۔ جنات میں بھی جو ہمارے قریب ترین آبادی ہے وہ جنات کی کہلاتی ہے، وہ تقریباً ہم سے ملتے جلتے ہیں، وہاں پر بھی شادی ہو رہی ہے، وہاں پر بھی بیاہ ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھی کھیتی باڑی ہو رہی ہے، وہاں بھی کھانا پینا چل رہا ہے، وہاں بھی ناچنے کی محفلیں چل رہی ہیں، وہاں بھی راگ چلتے ہیں، وہاں بھی میوزک ہے، وہاں پر بھی مسجدیں ہیں، وہاں پر بھی مندر ہے، وہاں پر بھی سکھوں کے گردوارے ہیں، وہاں بھی ان کے کرسچنس کے چرچ ہیں، وہاں پر بھی یہودی ہیں، وہاں پر بھی ہندو ہیں، وہ بھی دیکھے گئے ہندوؤں کے وہ مندر بنے ہوئے ہیں، وہ ٹن ٹن آوازیں آتی ہیں جنات میں، اوپر بھی ایسے ہی ہے، ہر جگہ ایک سی داستان ایک ہی، آپ کہیں بھی چلے جائیں گے سیم بیہیویئر آپ دیکھیں گے بس۔ تو لہذا انبیاء اکرام ہر جگہ موجود ہوں۔ اب کیونکہ نبوت مکمل ہو گئی ہے تو انبیاء اکرام کے وارثین جو ہیں، جنہیں اولی الامر کہتے ہیں، وہ موجود ہیں جو باطنی طور پر انسان کو نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تعلیمات کے حوالے سے، عام حالات میں نہیں، باقی تو کاروبار میں تو ہم خود ہی بہت سیانے ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہمارا یہ سوال بھی مکمل ہوا جاتا ہے۔
کیا سب ارواح عالم اعراف میں منتقل ہوتی ہیں یا صرف وہ جو نور تک رسائی حاصل کر لیتی ہیں؟ یہ کوئی سوال انہوں نے کیا. جب تک رسائی ممکن نہیں، نور تک رسائی ممکن نہیں، تو کیا وہ عالم ارواح میں داخل نہیں ہو سکتی؟ یعنی اسی دنیا میں رہتی ہیں. ہاں یہی وہ، یعنی وہ میں پھر پڑھتا ہوں. کیا سب ارواح، یہ کوئی صفحہ تھوڑا بے ربط ہوا تھا. کیا سب ارواح عالم اعراف میں منتقل ہوتی ہیں یا وہ جو صرف نور کی جانب رسائی حاصل کر لیتی ہیں، جب تک رسائی ممکن نہیں وہ عالم ناسوت میں ہی گردش کرتی رہتی ہیں؟ تو انہوں نے جو سوال پوچھا ہے یہ ذرا دوسرے معاملات میں مکس کر کے پوچھا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ 3 طرح کے کردار ہیں. ایک ہے جو نیک ہیں، پھر نیکوں کی بھی کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں. صالحین کا گروہ، قانتین کا گروہ، متقین کا گروہ، نبیین کا گروہ، اور بھی اس میں آتی ہیں، شہیدین کا گروہ. یہ گروہ بنے ہوئے ہیں. تو یہ جو گروہ کی کیٹیگری ہے یہ عالم ارواح میں چلتی ہیں. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل سیکولر ٹائپ ہوتے ہیں، جو اللہ رسول کو بھی نہیں مانتے لیکن ان کی زندگی میں کبھی کوئی بد عمل نہیں ہوا. تو ایسے بھی لوگ موجود ہیں. تو وہ اب کیونکہ ان کا علم اللہ تعالیٰ تک جاتا نہیں ہے، لہذا کیریکٹر وائز وہ بڑے نفیس ہوتے ہیں. تو وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ایک گروہ ہے. تو عام زندگی میں انہیں سیکولر کہتے ہیں. سیکولر اسے کہتے ہیں جو مذہب کو براہ راست، وہ کہتا ہے مجھے نہیں ضرورت، مجھے صرف نہ اللہ کی ضرورت ہے نہ رسول کی ضرورت ہے. بہت ہے ہمارے مسلم، یہ وہ لیبل لگا ہوا ہے. کئی لوگ تو کیونکہ ہوتی رہتی نا باتیں، تو یہ گروہ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، ہماری طرف سے جو اچھا ہوتا ہے وہ ہوتا رہے. یہ بھی ایک گروہ ہے. تو لیکن ان کا بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیونکہ ان کا ٹارگٹ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، تو جب تک آپ کا ٹارگٹ کچھ نہیں ہوتا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ظاہر ہے آپ کو کچھ پتا چلے تو آپ حرکت کریں نا. تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک محدود کیا ہوا ہے ذرا نامناسب، کیونکہ اس میں حدود بن جاتی ہیں. لیکن صالحین کا گروہ، شہیدین کا گروہ، نبیین کا گروہ، قانتین کا گروہ، متقین کا گروہ، صادقین کا گروہ، یہ جسے صدیقین کہتے ہیں، ان کا گروہ، وہاں ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین. تو وہاں پہ گروتھ بڑھتی رہتی ہے، یعنی وہ سماوات کی طرف نازل ہوتے ہیں. تو ایک چیز چاہیے فیسیلیٹیشن، وہ تو ہو، اور اس کے بعد آپ علم حاصل کریں. تو 2 چیزیں، علم، اگر آپ بھوکے مر رہے ہیں، کیوں جی سہیل صاحب، اور آپ کو کہا جائے کہ آپ کو جناب کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ دیا جا رہا ہے اور آپ جائیں پڑھیں، اور یہاں بھوکے مر رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے لعنت ہو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج پہ، پہلے میری روٹی کپڑے کا تو بندوبست ہو، لباس میرے پاس نہیں، کھانا میں نہیں کھا رہا، تو لہذا کچھ نہیں ہے. یعنی علم کے لیے پہلے فیسیلیٹیشن، عہدے کے لیے پہلے فیسیلیٹیشن. آپ ڈپٹی کمشنر بن جائیں اور آپ کے پاس لباس نہیں ہے پہننے کو، کیا بنیں گے ڈپٹی کمشنر؟ آپ کہیں گے بھائی وہ پہلے میری بنیادی ضرورت تو پوری ہو. تو یہ جو سیکولر گروپ ہے نا، ان کی بنیادی ضرورتیں وہاں پوری ہو جاتی ہیں، اور اس لیے ہو جاتی ہیں کہ ان سے برائی سرزد نہیں ہوتی. لیکن علم کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بعد میں وہاں پر پچھتاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں یار صالحین کہاں کہاں جا رہے ہیں، لمبے لمبے سفر ہو رہے ہیں، دعوتیں، خوشیاں، یہ وہ، تو وہ وہاں علمی باتیں، آسمانوں کی باتیں ہو رہی ہیں، میں بس اسی میں رہا. تو وہ تھوڑے سے اداس ہو جاتے ہیں. لیکن وہ سجین کے مقابلے میں کئی کروڑ گنا زیادہ خوش و خرم بھی ہوتے ہیں. سجین عذاب ہے. تو 2 طبقے ہو گئے نا، ایک ہو گیا سجین، ایک ہو گیا علیین. علیین میں جو ناقص طبقہ ہے نا، وہ تقریباً سیکولر لوگوں کا ہوتا ہے، جو نیوٹرل مائنڈ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں، ہمارا کام ہے ایتھکس میں رہنا. یہ ایک گروہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے. اس کا بھی یہ ایک نبی کے پیروکار ہیں یہ لوگ. میں ابھی نام نہیں جان کے بتاؤں گا اس لیے کہ وہ تھوڑی سی آپ کو کنفیوژن ہو جائے گی. بہرحال وہ نبی ہیں. تو انہوں نے یہ طرز فکر بھی عام کی. آپ اگر نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نا تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو یہ وہ والا گروہ ہوتا ہے. بہرحال دلچسپ گروہ ہے. ان سے کوئی غلط کام سرزد نہیں ہوتا. یہ کئی جو نام نہاد مولوی، علماء اور پیر ہیں نا، ان سے کئی کروڑ گنا زیادہ افضل ہوتے ہیں. کیوں؟ فیسلٹی تو مل گئی رہنے کی، گھر مل گیا صاف ستھرا، کھانا مل گیا، لباس مل گیا. آپ کہتے ہیں چلو یار یہ اور کیا چاہیے. اب یہ رہ گئی علمیت اور گروتھ.
وہ ایک اس کے لیے پھر ایک جدوجہد چاہیے. تو وہ نبیوں کا پھر شیوا ہے کہ نبی جو ہے وہ کبھی رکتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے ابھی پہلا آسمان ہے، اب دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، عرش، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، نہیں آگے بھی جانا ہے. رسول اللہ علیہ السلام تو رک ہی نہیں رہے، ان کا تو حد ہی نہیں ختم ہو رہی، اور اب تک ہوتی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ نے وجود رکھا ہوا ہے. کیوں؟ علم کی وسعت اور سہولتیں کا کوئی عالم ہی نہیں ہے. وہاں حضور سے لوگ مانگتے ہیں آپ ہمیں محلات بخشے جی، وہ تو دینے والے ہیں، جس کے پاس ہوگا تو دے گا نا. کوئی بھوکا ننگا تو کوئی نہیں دیا کرتا، تو وہ تو ان کی نسبت سے سب کچھ ہوتا ہے. تو لیکن بہرحال یہ ایک گروہ ہوتا ہے. ادنا درجہ علیین کا یہ ہے کہ کم از کم آپ کو کوئی ٹھکانہ، صاف ستھرا کھانا پینا وہ تو ملے، اس کے بعد آگے چلیں. تو اگر یہی نہ ہو تو پھر کچھ نہیں. تو یہ گروہ. لیکن سجین والے جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے اذیتوں میں رہتے ہیں. پھوڑے پیدا ہو گئے، کوڑ پیدا ہو گیا، پیپ رس رہا ہے جسم سے، وہ ایک دوسرے کو اللہ تعالی حفظ و امان میں رکھے. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اب وہ پیپ والا پیپ میں رہے گا. جیسے ڈرمیٹولوجی کا وارڈ ہوتا ہے، یہ جلدی وارڈ جسے کہتے ہیں، تو جلدی وارڈ میں جلد والے رہتے ہیں، وہ کارڈیک وارڈ والے کو تھوڑی لے کے آتے ہیں. وہ تو اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی کہ پتہ چلے ابھی تو دل کا دورہ پڑا ہے، واپسی پر وہ الرجی ریئیکشن بھی لے کے جا رہا ہے گھر. تو لہٰذا ڈرمیٹولوجی وارڈ کو ڈرمیٹولوجی میں اب وہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ نا ایک دوسرے کا پیپ چاٹتے ہیں. اس سے انہیں سکون سا ملتا ہے. بدبو بھی آتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے. بس جیسے کئی لوگ جیسے شراب پیتے ہیں، حالانکہ شراب میں بدبو بہت ہوتی ہے، پتہ نہیں، مطلب پینے والے پیتے ہیں تو وہ تو ایسے 10-10 ہزار روپے کی ایک بوٹل، یہ بھی میں منیمم کہہ رہا ہوں، لاکھوں میں چلی گئی ہیں اب تو، جو پرانی ہوتی ہیں. اس کو آپ اسمیل کریں نا تو اس کے مقابلے میں اسپرٹ کی اسمیل زیادہ بہتر لگتی ہے. تو وہ لوگ پیتے ہیں تو وہ چسکا لگ جاتا ہے، تو انہیں چسکا پیپ چاٹنے کا لگ جاتا ہے. جب وہ پیپ چاٹتے ہیں تو انہیں ایک سکون، اس کو سکون ملتا ہے جس کا پیپ چاٹا جا رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے کیونکہ تو نے تیری میں نے مدد کی، اب تو میری مدد کر. وہی تو وہاں بہت گندگی بہت ہے. تو جب آدمی کوڑ زدہ ہو جائے، ہاتھ کٹ رہے ہیں، خون نکل رہے ہیں، میں آپ کو مار رہا ہوں، آپ مجھے مار رہے ہیں، ہائے ہائے کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اور پھر جا کے بیڈ پہ پڑ گئے ہیں اپنے بستر پہ جو بھی ہے، اور وہاں ہائے ہائے کر رہے ہیں. اب ہیلنگ شروع ہو گئی، ہیل ہونے کے بعد اب کچھ دن پڑے رہتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ ہوشیار ہو کے پھر وہی بات. جیسے چور ہسپتال چلا جائے، کوئی دل کا اٹیک ہو، اس وقت تک تو اللہ توبہ تلافی، اسے پچھتاوا ہوتا ہے. جب وہ واپس آتا ہے ٹھیک ہو کر، پھر اپنے کام وہی شروع کر دیتا ہے. یہ ہوتا کہ نہیں؟ یہ جو ہمارے 20ویں 19ویں 18ویں گریڈ کے کئی آفیسر اکثر ہسپتال بھی ایڈمٹ ہوتے ہیں، اس وقت اللہ توبہ بھی شروع ہو جاتی ہے تھوڑی بہت. اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اپنی سیٹ پہ وہی کام شروع کر دیتے ہیں، بس ختم. یہی کام وہاں پہ ہوتا. تو ایسا نہیں ہے، موت کے بعد بندہ لازماً عالم اعراف میں منتقل ہوتا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ غلیظ سے غلیظ تر ہو یا پاک سے پاک تر ہو. وہاں طبقات بنے ہوئے ہیں. ایک طبقہ سجین کہلاتا ہے جہاں بالکل ہی بد کردار غلیظ ترین لوگ جاتے ہیں، اور ایک طبقہ علیین کہلاتا ہے جہاں پاکیزہ اور پاکیزہ سے بھی پاکیزہ لوگ موجود ہوتے ہیں. ہر دونوں طرف درجات ہیں، ادھر بھی درجات ہیں، ادھر بھی درجات ہیں. ادھر کے درجات پستیوں میں چلے جاتے ہیں، ادھر کے درجات عروج پر چلے جاتے ہیں. تو ان عروج میں جو سب سے عظیم الشان درجہ ہے وہ نبیین کا ہوتا ہے. تو نبیین، نبوت تو ہو گئی ہے ختم، لیکن ایسے بندے، عام بندے، جب وہ نبیوں کے علوم سیکھتے ہیں، علم الاسماء اس طرح سیکھتے ہیں کہ وہ تکوین میں داخل ہو جائیں، تو وہ نبیین کے گروہ میں چلے جاتے ہیں، یعنی وہ ان کی قربتوں میں رہتے ہیں. تو لہذا عالم اروا میں تو جانا ہی جانا، عالم اعراف میں تو جانا ہی جانا ہے. اب ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، اس کا فیصلہ ہم انسانوں نے اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے. ایک سوال ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، تمام عالمین کے لیے آپ ایک ہی ساتھ پیدائش ہوئی؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھی پیدا نہیں کیا تھا. اولا ما خلقت نورہ، سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. تو جب اولی نور ہے تو حضور علیہ السلام ہر جگہ ہی موجود ہے. پھر اولی، جب اول آ گیا تو آخر تو خود بخود ہی سیٹ ہو گیا.
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح عالمین میں موجود ہیں، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا گیا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا رب العالمین، کہ میں عالمین کا رب ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو عالمین میں رحمت بنا کر. تو بے شک آقا علیہ السلام ہر جگہ ہر وقت بحیثیت رحمت للعالمین موجود ہے. ایک سوال اور آیا جی، اپنا محاسبہ کیسے کریں؟ تو اپنا محاسبہ ہم نے بھی پیر و مرشد قبلہ سے سوال پوچھا، تو انہوں نے فرمایا محاسبہ کرنے کا سب سے شاندار طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح رات کے وقت جب آپ سونے لگیں تو اس وقت تک نہ سوئیں جب تک آج صبح جب سے اٹھے ہیں اور سوتے تک اپنے اعمال کا ریکارڈ دیکھیں کہ آج میں نے کیا ٹھیک کیا، کیا غلط کیا، کتنی دل آزاری کی، کس کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بات کی، کس کے ساتھ کیا کیا، اپنا ریکارڈ سامنے لا کے رکھیں اور پھر سوچیں کہ یہ واقعی میں نے غلط کیا. لکھتے بھی ہیں لوگ، آپ بے شک لکھیے مختصر سے الفاظ میں. اور اس کا یہ بھی طریقہ ہے، آپ ماضی میں لازماً سوچتے رہا کریں جب بھی فارغ بیٹھیں کہ میں نے فلاں وقت میں کس کے ساتھ کیا کیا زیادتی کی. میں ابھی کی بات ہے چند دن پہلے، لوگ اس قدر خبیث الخبیث ہیں، بے تحاشا نمازیں بھی پڑھیں گے، اپنے آپ کو معزز بھی ثابت کریں گے، اب وہ اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کو جائیداد میں وراثت میں ہٹ دھرمی کر کے بیٹھا ہوا. عبادت اپنی جگہ کر رہے ہیں. بتائیں ایسی عبادت یہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس کے منہ پہ دے ماری جائے. عبادت نہیں ہے، یہ ذلت ہے. آپ بیٹھ کے کوڑے کے ڈھیر پہ، کچرا پیڑی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں یار، وہ نماز قبول ہوگی؟ لیٹرین میں جائیں، پخانے میں نماز پڑھیں، نماز قبول ہوگی؟ تو اندر پخانا ہی ہے نا. جب آپ بد کرداری دکھا رہے ہیں تو آپ اندر سے لیٹرین نہیں ہے تو اور کیا. تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اپنے آپ کو معزز نہ سمجھیں، کہیں کہ یا اللہ میں حرامزادہ ہوں. لا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ کی کہ میں اپنے اوپر لامنت بھیجنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. یہ ہے اصل نماز. باقی چھوڑ دیں، محاسبہ کریں، بس نمازوں کی فکر نہ کریں، اپنے کردار کی فکر کریں. کردار نہیں، کوئی نماز روزہ نہیں، چھوڑ دو، سب آپ کے لیے بیکار ہے. آپ تو اندر سے ہی کوڑا ہیں، غلاظت ہیں. آپ اللہ 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 کرے، لا حول ولا قوت. وہ اللہ کے لیے لا میں تو جاؤ، لا میں کون جائے گا بھلا؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا. میں ابھی کئی جگہ میرے ساتھ بات ہوتی ہے. وہ ایک جگہ ایک فیملی آئی، وہ میرے خیال میں انہیں 25 سال سے تو جانتا ہوں. ان کے 22 اور آپ 25 کے بھی 28 کہہ لیں، 28 سال ان کے گھر میں میں نے کرائسس ہی دیکھے. اچھا مجھے پتا ہے انہوں نے اپنی جوانی میں کون کون سا حرام پن کیا ہوا ہے. تو میں نے ایک دفعہ بہت ہی معاملہ ٹیڑھا ہوا، میں اپنے پیر و مرشد کے پاس وہاں کراچی وہ گئے، تو کہنے لگے آپ ذرا میری سفارش کرتے ہیں. مل لیے، وہ تو اپنے طور پہ مل لیے، لیکن بات یہ ہے کہ جیسے حضور نے فرما دیا، پیر و مرشد جب یہ فرما دے نا میں دعا کروں گا، تو یہ الٹا اور پھنسنے والی بات ہوتی ہے. دعا کا مطلب ہوتا ہے اب میں تجھے پاک کروں گا، اور پاک کا مطلب ہے گند نکالوں گا، اور گند نکالیں گے تو اندر سے پھر آپ کے محاسبہ ہوگا. یہ کوئی دعا کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. اللہ تمہیں ہدایت دے. یہ پھنسنے والی بات ہے. پتہ نہیں لوگ بیوقوف ہیں، اسٹوپڈ ہیں. پیر و مرشد نے اگر کہہ دیا نا میں تیرے لیے دعا کروں گا اللہ تجھ پہ رحمت بھیجے، تو پہلے تو گند صاف کرے گا آپ کا، اندر جو آپ کے سٹول بھرا ہوا ہے وہ نکلے گا، تو اس پہ تو ہوگی تکلیف. تو بہرحال وہ خیر میں علیحدہ سے گیا. میں نے کہا حضور وہ آئے تھے جیسے صبح آپ سے بات ہوئی، وہ بڑے ہی پریشان رہتے ہیں، اتنے کہ ان کے گھر میں اگر اس وقت انہوں نے کوئی دال روٹی کھائی ہے تو کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ شام کو کچھ کھانے کو ہوگا یا نہیں. تو حضور نے فرمایا ان سے بڑے کوئی غلط عمل سرزد ہوئے ہیں، ان سے کہو معافی تلافی کریں. خیر اس وقت تو میں نے نہیں، میں پھر وہ جب ذرا تسلی سے بیٹھا میں نے انہیں کہا یہ فرمایا گیا ہے کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی.
اور جبکہ ان کا مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا باتیں کی. یہ ہے انسان اس قدر چکنا ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا چکنا گھڑا، وہ اتنا غلاظت اور ایسی انہوں نے بدتمیزیاں کر رکھی ہیں کہ مکافات کی زد میں میرے خیال 28 سال تو پکے پکے میں تھے. اب بتائیں، لوگ یہ نہیں مانتے کہ میں غلط ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، یہ قیامت کی قسم، کبھی میں قسموں کے بارے میں بات کروں گا، وہ ایک اور ٹاپک چل رہا ہے آج کل، ہماری ایک اور کلاس چل رہی ہے، اس میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ قسم کھا لینا، اس سے آگے تو کوئی بات ہی نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ وہ بات گارنٹیڈ میں لے جاتے کہ اس سے آگے کوئی بات رہتی نہیں. تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کہا روز قیامت کی قسم. قیامت کا تو مطلب ہوتا ہے اب کچھ آپ کے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، اب سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چلا گیا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا، میرا کوئی اختیار ہی نہیں رہا، بالکل ایک سزائے موت کے قیدی کی طرح. ولا اقسم بنفس اللوامہ، یہ قرآن میں واحد ایک دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لوامہ. لوامہ اس نفس کو کہتے ہیں جو لعنت دینے والا نفس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اگر تم نے مجھ سے بچنا ہے میرے مکافات سے تو اپنے آپ پہ لعنت بھیجو. یا اللہ میں غلط ہوں، میں نے یہ غلطی کی ہے، یا اللہ مجھے اسے پاک کر، میں نے واقعی فلاں بندے کا، فلاں خاتون کا، فلاں بندے کا دل دکھایا تھا، میں نے اپنی بہن یا بیٹی کو نہیں دیا جائیداد میں حصہ، میں ہوں سب سے بڑا سور قسم کا انسان. کہیں اپنے آپ کو جب اقرار کرتے ہیں نا تو قدرت کوئی ایسی سہولتیں مہیا کرتی ہیں کہ معافی تلافی ہو جاتی ہے. اور آدمی ڈھیٹ بن کے رہے گا جی میرے سے بڑا پاک ہے، میں تو پنجگانہ نمازیں پڑھتا ہوں، میں نے فجر کی نماز پڑھی، میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں. ایسی سورت یاسین اور نمازیں شمازیں رسول اللہ کا فرمان ہے، اس کے منہ پہ دے ماری جاتی. فرمان رسالت ہے. اور قرآن نے بھی فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہے یہ نماز ان کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں. اور بھائی پہلے اقرار کرو. اقرار باللسان کا مطلب یہ ہوتا ہے منہ سے کہو یا اللہ میں غلط ہوں، وہ نہیں کرتے. ایک اور فیملی میرے پاس آئی شدید کرائسس. اچھا وہ ان سے بھی ہمارا میل جول کافی ہے، ملنا جلنا رہتا ہے. وہ ان کو عادت ہے قرضہ لے کے کبھی واپس نہیں کرنا. میرا خیال ہے میں ان کو 15 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں، قرضہ لیا رہ گئے. اچھا کوئی مانگنے بھی، چلو مجھ سے بھی لیا، ہم نے کہا دے دے گا، ویسے ہی غریب سے لوگ اندر کا پتہ ہوتا ہے، چھوڑو نہیں لیا. اب کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے بخشش، ایک ہوتا ہے قرضہ. قرضہ لیا تو پھر تو دینا پڑے گا، اور اگر مدد لی تو پھر تو آپ کہتے ہیں یار میں نے دے دیا، میں کوئی واپسی مدد تو واپس نہیں لی جاتی. مگر چلو میں نے کیا نا، اور لوگوں سے کسی سے 10,000 اٹھا لیا، کسی سے 20,000 اٹھا لیا، ان کی ساری زندگی جو ہے نا 10-15 سال سے ہی چل رہی. اب وہ شدید ترین اذیت کا شکار ہو گئے، حتیٰ کہ انہیں اپنی بیٹیوں کو جو ایف ایس سی میں پڑھ رہی تھیں اور بڑی اچھی پڑھ رہی تھیں انہیں بھی کالج سے ہٹانا پڑا کہ فیس یا اس کے پیسے میں. کہنے لگی وہ فیملی پوری آئی تھی کہ جی ہمارے پاس نا سچی بات ہے ابھی دوپہر کو جائیں گے نا تو کھانے کو نہیں ہمارے پاس آج دوپہر کو. تو خیر وہ میں ان کی ساری یہ مظلومی کی داستان تو سنتا رہا. میں نے ان کو صرف اتنا کہا، میں نے کہا دیکھو آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں نے نا کوئی بہت بڑے بڑے بلنڈر کیے ہوئے ہیں، غلطیاں کی ہوئی ہیں، تو آپ اپنا محاسبہ کرو اور معافی تلافی کرو، انشاءاللہ یہ مرحلہ ٹوٹ. وہ تو الٹا میرے اوپر ہی بڑا کٹے. لو جی وہ تو ایسے لگا جیسے میں نے انہیں کوئی جلتے توے پہ بٹھا دیا. جی ایسے کیسے؟ وہ ان کا میاں بولا سر میں فجر کی نماز صبح پڑھ کے آیا ہوں، میں نے 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی ہے، میں نے سپارہ پڑھا ہے، میں نے فلانا پڑھا ہے، میں نے ڈمکانا پڑھا ہے، میں پنجگانہ نمازیں پڑھتا ہوں، میں رات کو اٹھا تو میں نے اتنی دفعہ کلمہ طیبہ پڑھا. اب میں اس کی سنتا رہا. اب میں دل میں یہی کہہ سکتا تھا یہ سارا تیرے منہ پہ پڑا ہے، بھئی فائدہ کیا ہوا؟ تو لہٰذا یہ محاسبے کو بار بار سوچیں. میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے کسی کے ساتھ کہ اگر وہ میرے ساتھ کرے تو مجھے برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ سیدھی بات ہے، وہی چیز گناہ کہلاتی ہے. اور رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے اپنے لیے جو چاہو وہ دوسرے کے لیے بھی چاہو. میں کہوں میں نے آپ کو گالی دے دی، برے الفاظ میں بول دیا، میں تو بڑا خوش ہوا، لو جی میں نے ان حضرت کو فتح کر لیا. لیکن انہوں نے مجھے الٹی گالی دے دی تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، تو مکافات تو پڑ گیا. مجھے کیوں آگ لگی؟ اس کا مطلب ہے میں نے جو گالی دی وہ اپنے لیے نہیں چاہی، دوسرے کے لیے چاہی. یہی کفر ہے، یہی گناہ ہے. اسی کو چوری پہ قیاس کر لیں، اسی کو دل آزاری پہ کر لیں، اسی کو وراثت پہ کر لیں. لوگ اتنے خبیث ہیں، وراثت پہ ان کی جان نکلتی.
اور وہ جان بھی نکلتی ہے، اور اگر وہ حق بھی اپنا مجھے زیادہ سے زیادہ مل جائے، ہڑپ ہڑپ ہڑپ. بھائی انصاف تو یہ ہے، اگر کسی کے 2 روپے نکلتے تو ایکولی 2 روپے بننے چاہیے. کوئی کہتا نہیں مجھے 3 دے دو، میں بڑا معذور ہوں، میں مجبور ہوں. جھوٹ بول کے یہ ہوتا، قدرت نہیں چھوڑتی. یہ میں بتا دوں 30 ایئرس کی مہلت ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ. 30 ایئرس میں مکافات اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. کچھ ہے اور کچھ نہیں، اس کا کھل جاتا ہے، باقی تو بدبختی آ گئی. تو لہٰذا پردہ رکھنے کی مدت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے ہر ایک کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے. اور اگر ہم وقت مقرر نہ کرتے تو ظاہر ہے میں ابھی چوری کرتا تو ٹھک سے ابھی ہاتھ کٹ جاتا. نہیں، اللہ تعالیٰ کرے کر جو کرنا ہے تو کر، وقت آ جائے گا تو بس پھر یوں وقت ایسے کر کے پھیلتا ہے، جیسے تکون بنتی ہے نا، یوں نیچے سے پھیلاؤ ایسے، پھر آہستہ آہستہ یوں کر کے وقت سمٹتا ہے. آخر میں آخری جو کونا ہوتا ہے نا احرام کا، وہ رہ جاتا ہے ٹپ، وہی ایسنس ہے آپ کا. تو آدمی کے جو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے، سب سے اہم بات یہ ہے جو دل آزاری غلطی کی ہے آدمی سوچے. اور مطلب میں اب کیا کروں، میں اتنی ڈٹائی ہے، میرے جیسے کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ 2 نمبریہ ہے، خبیث ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میرے سے کبھی ایسے غلطی نہیں ہوئی. اب کاروبار میں آپ ملاوٹ والی کھانا کسی کو بیچتے ہیں تو قدرت بخشتے کیا آپ کو؟ آپ یہ بتائیں، آپ کا دودھ والا دنیا میں کون سا دودھ والا ہے جو جمعے کی نماز نہیں پڑھتا ہے؟ نئے کپڑے پہن ہے نا. اور کوئی کسی کے گھر میں ہے دودھ خالص؟ اب بتا دیں. ایک اور صاحب ہے، ان کا 110 لیٹر دودھ تھا، ٹھیک ہے، وہ ہو گیا خراب. یہ ابھی پچھلی گرمیوں کی بات. 110 لیٹر اب پورا ڈرم تھا، وہ لے جا رہے تھے، گرمیاں تھیں، وہ اس میں آگے اسمیل. یہ بعد میں ان کے جو چھوٹا تھا نا بندہ ان کا، وہ اس نے مجھے بتایا، کہنے لگا میں نے سونگا تو بدبو. تو کہنے لگا میں نے جا کے مالکوں کو کہا سرکار یہ تو اب دینے والا نہیں رہا، تو ایسا کریں کہ اس کو نا ضائع کر دیتے. مفت آندہ کم. وہ کہہ رہے پوری تقریر اس نے کر دی کہ یہ مفت کا مال آتا ہے، یہ وہ ہم اتنا جانوروں پہ خرچ کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں ڈھمکانا. لاؤ جی دودھ لاؤ. وہ ریڈکو بنا رکھا ہے انہوں نے، وہ جس میں وہ گھومتا ہے، اس میں انہوں نے ڈالا یوریا، پھر ڈالا 600 کتنا وہ توڑا 200 کلو کا وہ اس میں، اور اس کو خوب وہ کیا. پھر اس میں کوئی کیمیکل ڈالا، تو جب اسے سونگا گیا تو دودھ نارمل. چلو جی گاڑی لی اور ڈکاٹک سپلائی ہوا. ویسے وہ شہر کے معزز آدمی، بڑے پیسے والے، اتنی لمبی داڑھی، یہ وہ، سر پہ ٹوپی، فلانا ڈھمکانا. یہ تو آنکھوں دیکھا بندے کا حال ہے. یہ تو ایک دفعہ کا واقعہ نہ جانے کتنی دفعہ ہوتا ہوگا، تبھی تو وہ ایکسپرٹ ہیں. میرے جیسے کہ ہو جائے اگر اتنا تو پہلے تو میں کہوں گا اتنا وہ سر ملے گا کہاں. وہ اس کا توڑا ہی علیحدہ ہوتا ہے، کوئی 100 کلو کا ہوتا ہے یا 50 نہیں 50 کلو، وہ توڑے علیحدہ ہوتے ہیں اس کے. اب بتائیں، مجھے یہ نہیں پتا یوریا کہاں سے ملے گا. پہلے تو میں آپ سے ڈھونڈوں، آدھا دن تو میرا اسی کام پہ لگ جائے گا کہ میں کہاں سے ڈھونڈوں، کیونکہ میرے کوئی پریکٹس نہیں ہے. تب کہہ رہے ہیں اب بتائیں، وہ خود نہیں پینا جو آپ اپنے بچوں کو پلائیں نا پھر. تو لہذا محاسبہ بھائی، آپ کا شریعت، آپ کی عبادت، آپ کا دین، سب سے پہلے محاسبہ. دیٹس آل. رسول حضرت آدم علیہ السلام نے جب زمین پر تشریف لائے تو سب سے پہلے اپنا محاسبہ کیا تھا. زمین پہ پیدا ہونے کا مطلب ہے ہم ناپاک پیدا ہوئے. ہم جس ایلیمنٹ سے پیدا ہو رہے ہیں وہ ناپاکی کے علاوہ کچھ نہیں. ہم ناپاکی کا مظہر ہے. تو آدم علیہ السلام بھی ناپاکی میں آگے تھے. بھائی اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا تمہارا شمار ظالمین میں ہوگا. انہوں نے پھر اقرار کر لیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آپ یہ ہم پر رحمت فرمائے اور ہماری یہ مغفرت فرمائے. تو محاسبہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. بہرحال ایک اچھا سوال تھا، لیکن یہ بڑا تلخ سوال بھی ہے کیونکہ لوگ مانتے نہیں ہیں. علوم کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہمیں کم از کم کیا کرنا چاہیے کہ قرآن حکیم کی روح سے اندھوں میں ہمارا شمار نہ ہو. جی ابھی ہے 15 منٹ ہے. تو اندھوں میں شمار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہو جائیں. اندھوں میں شمار کا مطلب یہ ہوتا ہے منیمم فرشتہ ہمیں نظر آ جائے.
جنات نہیں، فرشتہ. جنات کی وہ تو ہماری طرح کی مخلوق ہے، اصل چیز فرشتہ ہے. اگر فرشتہ نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے علم نبوت سے ہم قطعی طور پر محروم ہیں. کیوں؟ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان میں تو فرشتہ شامل ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. تو فرشتہ مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس مخلوق پر ایمان لانا ہے، اس طرح ایمان لانا ہے جیسے رسول پر ایمان لائے. رسول کو موت ہے، فرشتے کو موت نہیں ہے. اس کی موت جو ہوگی وہ اس فنائیت سے ماورا ہے، اس کا ایک اپنا نظام ہے، کیونکہ وہ زمینی چیز نہیں ہے، وہ سماوی مخلوق ہے. سماوی مخلوق کے قاعدے فنائیت میں وہ علیحدہ ہیں، ان کو اس طرح سے موت نہیں آتی. جو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں اس وقت تھے، وہ آج بھی زندہ ہیں آدم علیہ السلام کے ساتھ. یا یہ کہہ لیں گے وہ قیامت کو ہی مریں گے، ان کا ہم سے، کیونکہ مٹی نہیں ہے نا وہ. موت کلو نفس مٹی، نفس از مٹی. تو یہاں پر پہلا جو اندھا پن ختم کرنے کا شرط ہے، فرشتہ نظر آنا چاہیے. بس اس کے بغیر ہم پیدائشی اندھے تو ہیں، مرتے وقت بھی اندھے ہوں. اور اندھا آدمی کی پھر دنیا کچھ نہیں ہوتی، وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ نہ چل سکتا ہے، نہ پھر اسے وہاں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اسے یہ نظر آ رہا ہے جیسے وہ آدمی کو روٹی مل گئی، روٹی کھا لی، پانی پی لیا، پانی پا لے، کپڑے مل گئے، کپڑے پہن لی، بس. تو اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو وہاں جین میں بھی وہاں آپ پیپ کھا رہے ہیں یا آپ رسگلے کھا رہے ہیں، بس اتنا سا فرق ہے، اور تو کچھ نہیں. تو لہٰذا یہ جو بات انہوں نے کی ہے قرآن حکیم کی روح سے اندھوں میں شمار نہ ہوں، تو اس کے لیے پہلی جدوجہد یہی ہے کہ کبھی بھی مال سے محبت نہ کریں، اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کریں. ایک تو یہ ہوگا کہ ذہن کے اندر جو اللہ کے علاوہ جو کہتے ہیں نا کہ دوسری غیر کی محبت، وہ آہستہ آہستہ ٹوٹتی. غیر کی محبت میں سب سے بڑی محبت ٹل اینڈ آف دا ڈے، جس دن ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے نا، اس دن بھی مال کی محبت رہتی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تو بھائی، میں اور کچھ کہوں نہ کہوں، مجھے تو میری بڑی دعا ہے کہ ایسا میرے گمان میں بھی نہ ہو. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. میں نے تو ایک جگہ کہا بھی تھا اپنے بڑوں کو، میں نے کہا جی مجھے وہ دے دیں کہ میں یہ جدوجہد والا کام بھی ختم کروں، یہ دنیا داری کا. میں نہیں چاہتا کہ مرتے وقت میری کوئی جائیداد ہو، میرا کوئی مال ہو، میرا کچھ یہ ہو. میں ادھر سے خالی ہاتھ جانا چاہتا ہوں، مادی چیز میرے ہاتھ میں کچھ نہ ہو. کوئی ایسے کہ موت کے وقت میں یہ ہو کہ میری ملکیت میں یہ ہے، میرے بچوں کا بڑا بھلا ہوگا. بچے جانے اور اللہ جانے، میں نے کون سا انہیں دنیا میں اتارا ہے؟ اللہ تعالیٰ نہ دیتے تو نہ ہوتا. میں نے کون سا تیر مار لیا کہ میرے اگر بیٹے ہیں تو بیٹے اللہ نے دیے، میں نے تو نہیں یہ انتخاب کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے. تو پہلی چیز ہے مال کی محبت کو ترک کریں، تاکہ، اور اس سے بہتر ہے کہ آپ ملائکہ سے محبت کر لیں. نہیں کرتے رسول سے محبت، بعد میں کر لینا، ملائکہ سے تو کرو. اسی طرح ایمان لانا پڑے گا جیسے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں ملائکہ سے. اور آج کی دنیا میں سب سے زیادہ کوتاہی علماء نے 15ویں صدی سے لے کر آج تک یہ کوئی تذکرہ نہیں کرتا ملائکہ کا، اس لیے کہ پول کھلتا ہے. جب آدمی اس قابل نہیں ہوگا تو وہ اسے پنجابی میں کہتے ہیں یملیہ مارتا ہے، ادھر کی مارے گا، کس سے سنا دے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. اور بھائی اصل چیز تو یہ ہے، یہ علم بتاؤ. اور اس کے لیے حضور مرشد کریم نے فرمایا مراقبہ کیا کرے. اور دوسری اہم ترین بات ہے نیلی پلیٹ پر اپنی توجہ مرکوز کیا کریں. جو میں نے طالب علموں کے لیے ہم نے جو بتایا ہوا، یہ مرشد کریم کا انتخاب ہے، وہ کوئی میں نے نہیں کیا، میں تو صرف ایک آگے پروموٹ کر رہا ہوں. اگر ایسا جو لوگ نان سلسلہ ہیں وہ یہ کیا کریں، ایک تو یہ مراقبہ کیا کریں روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ ہوتا کچھ نہیں ہے، آپ 1 گھنٹے پہ جائیں، 2 گھنٹے پہ جائیں. اکیلے بیٹھنے کی عادت ڈالیں، 2 گھنٹہ کمرے میں جم کے بیٹھیں. یہ سوچیں کہ اس وقت میں ہوں اور اللہ تعالیٰ ہے، میں ہوں یا ملائکہ ہے. چلو اللہ کو بھی بھول جاؤ، ملائکہ آپ کو خود ہی یاد دلا دیں گے، وہ آپ کے ہاتھ مروڑ کے یاد دلا دیں گے ہم بھی تمہارے سگے نہیں ہیں، تمہیں ہم یہ کریں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ دکھاتے ہیں، جاؤ وہ اولی الامر بیٹھا ہے، جا کے اس سے اب تم رابطہ کر لو، وہ تمہیں رسول کے پاس لے جائے گا اور یہی رسول تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے، ہم پہ بدبختی نازل ہے. سارے تو چور ہیں مسلمان، ہے کہ اخلاقی طور پہ کچھ ہے ان کے پاس؟ وہ تو اور الٹا شرماتے ہیں، وہ تو نام صرف واجبی سے لیتے ہیں رسول یا اللہ کا، ورنہ لوگ تو ٹھٹھا لگاتے ہیں یہ مسلمان، اوے نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ ان کا رسول نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ ملاوٹ کرے، جھوٹ بولے، دھوکے دیں، منافقت کرے.
وہ بات تو پھر بڑوں میں آ جاتی ہے. اور جب پھر ہم ناچتے ہیں، وہ جب کوئی خدا نہ خواستہ وہ کارٹون بنا دے، کچھ کر دے، پھر ہماری غیرت خام خواہ کی غیرت مرتے بھی ہوتی ہیں. دیکھیں ذرا، وہ اسے کچھ نہیں ہو رہا، فرانس والے کو اپنے گھر جلا رہے ہیں، اپنے بلڈنگیں جلا رہے ہیں. یہ بدبختی کہلاتی ہے کہ آپ اپنے گھر کو جلا رہے ہیں. اس سے بڑی اذیت اور کیا ہوگی بھائی؟ آپ نے اتنا تیر مارنے جائیں، وہاں جائیں نا، آگ لگا کے دکھائے اگر اتنا دمخم ہے آپ میں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بھائی، مراقبہ، کنسنٹریشن، اور جتنی توجہ. اور ایک اور بات ہے، رات کے وقت میں اگر کوئی یہ کر سکتا ہے تو کرے. جن کے گھر کھلے کھلے ہیں چھت پہ چلے جائیں، آدھے گھنٹے تک جو ستارے ہیں نا جو آسمان پر، آپ ان پر نظر مرکوز کر کے رکھا. یہ میں عام لوگوں کو بتا رہا ہوں جو کسی سلسلے میں شامل نہیں ہیں، اور کم از کم سیکولر تو بن جاؤ، اور کچھ نہیں، اخلاقی طور پہ تو ٹھیک ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم تمہارے لیے راستے کھول دیں گے. ہم بات کرتے کوہ ہمالیہ کی، یہاں ہمارے سے ایک مچان تو چڑھی نہیں جاتی. باتیں کوہ ہمالیہ کی کر رہے، بہرحال ہمارا دماغ کا یہ ہے. تو بنیادی طور پہ کیا ہوگا، ستارے کے اوپر کنسنٹریٹ کریں بغیر پلک جھپکائے دیکھیں. یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا جو طالب علم ہیں اکیڈمی سے ریلیٹڈ، جو نان ہیں، جنہیں کبھی سلسلے کا آتا نہ پتا، وہ لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کا راستہ کھولیں گے. نہیں کریں گے جیسے آج ہیں، اسی طرح آج سے 50 سال بعد قبر میں ہوں گے. بس آج بھی محروم، قبر میں بھی محروم. اسی کو اندھا کہتے ہیں. تو آقا علیہ السلام کا قرآن حکیم میں رسول اللہ علیہ السلام کا فرمایا جو یہاں اندھا مرا آگے بھی اندھا ہوگا. ظاہر ہے جو آج آپ میں صلاحیت نہیں، آج تو آپ امریکہ جائیں گے تو وہاں پر بھی کون سی صلاحیت ہوگی آپ میں؟ آج بھی جاہل، امریکہ میں بھی جاہل، کشمیر میں بھی جاہل، ایران میں بھی جاہل. بس ایک سوال ہو رہا ہے، سورج کی روشنی، کوئلہ، ہوا کس طرح سے پانی کے روپ ہیں، اس کی تشریح کر دیں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا. ٹھیک ہے، تو کچھ پانی کو، اب یہ جو باب ہے نا یہ تھوڑا سا طویل بحث طلب ہے کہ پانی سے کس طرح بنایا گیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ پانی کی حیثیت جو ہوتی ہے ماء کی ہوتی ہے. ماء کا مطلب ہوتا ہے بہنے والی شے. تو جب تک کوئی شے بہے گی نہیں، ایسے وہ ٹھوس حالت میں نہیں آ سکتی اور اس کی شکل نہیں بن سکتی. جو جیسے خواتین ہیں وہ نیکلس پہنتی ہیں، ٹیکا ہوتا ہے، کانوں میں بندے ہوتے ہیں، ہاتھ میں کڑے ہوتے ہیں، انگوٹھیاں ہوتی ہیں. تو جب تک سونا بہتا نہیں ہے اس وقت تک وہ اپنی ساخت میں تبدیلی نہیں لا سکتا. تو ماء کا مطلب، اب روحانی لینگویج میں، کیونکہ یہ ذرا طویل ترین بات ہے، بحث طلب بات ہے، ماء کا مطلب ہوتا ہے ایسا عدم. عدم ایک لفظ ہے، ایسا اللہ تعالیٰ کا نور جسے ہم سٹڈی نہیں کر سکتے ابھی، تو اسے ہم عدم کا نام دے دیتے ہیں. عدم سے ظہور میں آنے والی شے کو، اس کی پہلی ماہیت کو ماء کہتے ہیں. پھر ماء، پانی، وہ مختلف سانچوں میں ڈھلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے، اب پانی سے مراد یہی نہ لیں یہ والا اونلی واٹر نہیں. ماء کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ظہور میں آ جائے. اور وہ، اور دوسری ماء کی صفت یہ ہے، یعنی پانی، ماء، میں والدہ نہیں کہہ رہا، یہ عربی زبان میں ماء، میم الف حمزہ. تو ماء کی ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ بہتا ہے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ اس میں لطافت ہوتی ہے. تیسری صفت یہ ہوتی ہے وہ اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے، کرسٹل کلیئر ہوتا ہے. تو یہ جب، تو اللہ تعالیٰ کے نظام میں ماء جو ہے امعاء کا دوسرا رخ ہے. یعنی ایک چیز وجود میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چیز کو وجود میں لاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں موجود. لا موجود کی دوسری شکل موجود ہے، وجود ہے. تو وجود کی پہلی حیت کو ماء کہتے ہیں، جس میں لطافت ہو، جس میں بے رنگی ہو. اب پانی عام حالات میں بے رنگ کہلاتا ہے نا، تو ہم اسے کہیں گے بے رنگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بہنے والا ہو، اتنا لطیف ہو کہ وہ کسی برتن میں چلا جائے وہاں کی شکل اختیار کر لے. تو لہذا یہاں پہ ماء کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو، اللہ تعالیٰ کے ہاں میں بھی ماء ہوں، لیکن اللہ کے ہاں میں امعاء کی کیفیت میں ہوں، کہ وہاں ایسا وجود ہوں جسے کوئی نہیں پڑھ سکتا، اسے اللہ ہی پڑھ سکتا.
تو پہلا وجود جب وہ انسانی اس میں ڈالا سانچے میں تو میں انسان بن گیا، سورج میں ڈالا سورج بن گیا، چاند میں ڈالا چاند بن گیا، ستاروں میں ڈالا ستارہ بن گیا، آسمان میں ڈالا آسمان بن گیا۔ یہ اور مزید بحث طلب بات ہے، یہ صرف میں نے کہا کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہم MBA کر رہے تھے تو ٹیچر نے ہم نے ایک پیچیدہ سا سوال پوچھا، اس بیچارے نے لمبا چوڑا جواب بھی دے دیا، بہت اچھے نائس آدمی تھے۔ ہم نے کہا سر اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہی ہے؟ کہہ رہے اس کا فائدہ نہ آپ کو MBA میں نہ کہیں ہو رہا ہے، میں نے صرف اس لیے آپ کو اس کا جواب دے دیا، کل کو آپ یہ نہ کہیں کہ ٹیچر نے ترخا دیا تھا تو کہ جی ٹیچر کو نہیں آتا وہ ترخا کے چلا گیا۔ تو بہرحال بس اسی کو کافی سمجھیں، باقی یہ بڑی لمبی بحث ہے، اس کا تعلق فنائیت سے ہوتا ہے۔ فنائیت اپنا ظہور کرتی ہے تو پہلی حیثیت کو ماں کہتے ہیں، اور جب ماں مختلف سانچوں میں ڈالتا ہے تو اپنی شکلیں بن جاتا ہے۔ آپ برف پانی کو دیکھتے ہیں، برف میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ برف کے کیوبز میں ڈالتے ہیں وہ برف بن جاتا ہے، گلاس ڈالتے ہیں پورا گلاس ہی نکل آتا ہے۔ لوٹا بنا لیں، لوٹے کو نکالیں گے پورا لوٹا برف کا لوٹا بن جائے گا۔ ہتھوڑا بنا دیں، ہتھوڑا بن جائے گا، آپ کسی کا سر پھاڑ دیں اسی برف کے ٹکڑے سے۔ تو لہٰذا یہ بہرحال ایک سوال گہرا سوال ہے۔ تو بہرحال آج کی ہماری نشست ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ سوالات جو ہے نا بہت اچھے ہیں، لیکن وہی بات ہے جو بڑا اہم ترین سوال ہے، محاسبہ، اس کی فکر کریں۔ اگر یہ نہیں تو نمازیں وغیرہ بیکار ہیں، یہ سب کہانیاں ہیں۔ اصل بات ہے محاسبہ، اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جو اپنے لیے چاہو وہ دوسرے کے لیے چاہو۔ محاسبے میں یہی ہے، آپ اپنے لیے چوری چاہتے ہیں کہ آپ کی چوری ہو تو ذرا پھر کر کے دکھائیں۔ آپ کسی کو گالی دینا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو دیں تو آپ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ تو لہٰذا محاسبے کا مطلب ہی یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی۔ ماضی میں جائیں، بار بار جائیں، آج کے دن سے شروع کریں، پیچھے جائیں پیچھے جائیں پیچھے جائیں، وراثت کی باتوں میں جائیں، جاب میں جائیں، کہاں ہیرا پھیری کی، کہاں بےایمانی کی، کہاں بلیک میلنگ کی، کہاں دھوکہ دیا، کہاں فریب دیا۔ جب آپ بار بار جائیں گے تو ذہن میں وہ جو گندگی ہے وہ جگمگانے لگے گی۔ جب جگمگانے لگے گی تو اس کا احساس ہوگا، جب احساس ہوگا تو آپ کہیں گے میں سب سے بڑا الو کا پٹھا۔ اسے کہتے ہیں وَنَفْسٍ کیا لا اقسم بنفس لوامہ، گالی دیں اپنے آپ کو، میں ہوں اصل سور، یہ گند میں نے کیا تھا، میں نے قرضہ لے کے دوسرے کو واپس نہیں کیا، میں نے دھوکے سے پیسے ہتھیائے۔ آپ کریں ایسا کچھ نکلے گا انشاءاللہ تعالی، رہے نام اللہ کا۔ تو آج کی ہماری یہ نشست مکمل ہوتی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور بہت اچھے سوالات پوچھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہماری دعا ہے، دعا رحمت کی نہ مانگیں، دعا یہ مانگیں یا اللہ ہمارے اندر سے غلاظت کو دور فرما دے۔ ہمارے اندر جو ہم نے بد کرداری، دل آزاری، دوسروں کے حق مارے ہیں، کوئی غلط بیانیاں کی ہیں، جھوٹی گواہیاں دی ہیں، غلط مقدمے کیے ہیں، کوئی ملاوٹ کی ہے، کاروبار میں کوئی ہیرا پھیری کی ہے، 2 نمبریاں کی ہیں، نقصان پہنچایا ہے، ٹیکس چوریاں کی ہیں، بجلی چوری کی ہے، گیس چوری کی ہے، یا اللہ ہمیں اس سے معاف کرا، واقعتاً ہم نے کی ہے، یا اللہ آپ نہیں معاف کریں گے یہ کیسا ہوگا، ہمیں یہ اہلیت عطا فرما کہ ہم اس کی کمپنسیشن کریں۔ یہ دعا مانگا کریں، پھر خالی جب اندر باطن ہو جائے گا پاکیزگی میں تو پھر تو رحمت کے علاوہ کچھ رہے گا ہی نہیں، رحمت آٹومیٹیکلی آئے گی۔ پھر اولی الامر آپ کے سرانے آگے کھڑا ہوگا کہ اٹھ جا، اب تو تیرا ٹائم آ چکا ہے، ورنہ ٹائم وہ بھی آئے گا اور یہ بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں وقت مقرر کیا ہوا ہے، تو اس وقت سے بہتر ہے جو گندگی کا وقت آئے تو بہتر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وقت آئے، اس کو انتظار کریں۔ لیکن اس کے لیے ذمہ داری ہمارے اندر ہے کہ ہم اپنے باطن کو بالکل شفاف کریں۔ شفاف کا مطلب ہوتا ہے بیک گراؤنڈ دیکھیں، غیبت کتنی کی، تہمت کتنی لگائی، بدگمانی کسی کے ساتھ کتنی کی، سکینڈل بازی کسی کے ساتھ کتنی کی۔ اس میں آپ فلمی اداکاروں کو بھی دیکھتے ہیں، سیاسی لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، کیسے چسکے لے کے باتیں کرتے ہیں، ہو جی اس نے اس سے شادی کر لی، وہ فلانے پیرنی سے شادی کر لی، فلانے ڈھمکانے سے شادی کر لی، وہ دیکھو جی اس کا کیریکٹر۔ اور بھائی آپ کو اور مجھے اس سے کیا غم ہے، کی ہوگی تو وہ جانے اور اللہ جانے، ہمیں کیا فکر پڑی، ہم خامخواہ اس کے مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ لیکن بات غیبت میں آ جاتی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے مستقبل میں حفظ و امان میں رکھیں۔ لیکن اب مستقبل کا مسئلہ نہیں ہے، اپنے ماضی میں جھانکیں اور گندگی کو نکالیں۔ مسئلہ ماضی ہے، جتنا ماضی کو کریدیں گے اور اس کی کمپنسیشن کریں گے اتنا شفافیت ہوگی۔ اسی کو لا الہ کا، جائیداد آپ نے ہتھیالی کسی سے دھوکے سے،
فریب زدہ بلیک میل کر کے دھوکہ کر کے، تو قدرت تو نہیں چھوڑے گی. اس جائیداد میں آپ نماز پڑھیں گے وہ تو نماز الٹا منہ پہ ماری جائے گی. یوں اتنے لوگ کہتے کہ جی ہماری زندگی سے تکلیف اور آزار ہی ختم نہیں ہو رہے، حادثوں پہ حادثے ہوتی. کیوں؟ بیک گراؤنڈ ہے اس کا. تو آزار پیدا ہی ہمارے اپنے حرکتوں سے ہوتا ہے. تو یہ سوچیں، اس جائیداد سے دستبردار ہونے کی کوشش کریں، اس دولت سے دستبردار ہونے کی کوشش کریں. کرسٹل ہوں، اللہ کی فکر نہ کریں، اللہ سے زیادہ اپنے ماضی کی فکر کریں، اپنے کردار کی فکر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. حفظ و امان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. حفظ و امان کا مطلب ہوتا ہے ہمارے اندر ایسی گندگی نہ رہے، یا گندگی سے وہ نجات ہو جائے کہ اللہ کا نور اس میں شامل ہو، ورنہ نور اور گندگی کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ناممکن. اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا حامی ناصر ہو. آج کی ہماری نشست مکمل ہوتی ہے. اللہ حافظ.